نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کے احسان سے آج سے ہم اصول الحدیث کی کلاسز کا دروس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو لوگ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ بحمد اللہ تعالی یہ جو بیچ اس وقت بنا ہے اس کے اندر جہاں پر طلاب علم شامل ہیں وہیں پر بعض مشائخ کرام، پیران اعظام، علماء کرام، مفتیان کرام اور دیگر علم سے شغف رکھنے والے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے بیچ میں کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں، کچھ انجینئرز بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے جو اس وقت میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں کہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بحمد اللہ تعالیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا اصول حدیث کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا جو درس رہے گا یہ زیادہ تر مقدمات ہوں گے، بجائے اس کے کہ میں ابھی سے ڈائریکٹلی کتاب کو شروع کر دوں۔ چند ایک چیزیں میں بالکل پہلے واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی مسکنسیپشن، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے درمیان نہ رہے۔ اور میں پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ تعالیٰ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بڑا پن ہے جو علماء کرام، مفتیان کرام اس کورس میں شامل ہوئے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے۔ اور جس طرح کے دین کو سیکھنے کے آداب میں سے ہے کہ سب سے پہلے یہ، کیونکہ یہ علم دین ہے اور ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ تم دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ تو میں اپنی بات کو شروع کروں گا اپنے چھوٹے سے کچھ انٹروڈکشن کے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں کچھ چیزیں ہم بالکل پہلے کلیئر کر لیں تاکہ بعد میں کسی قسم کی مسکنسیپشن نہ رہے۔ آپ میں سے بعض لوگ مجھے پہلے جانتے ہیں تو ان کو تو میں بور کرنے والی بات ہوگی جب اپنے بارے میں بتاؤں گا کچھ۔ تو بہت سے لوگ الحمدللہ ایسے بھی ہیں جو پہلی مرتبہ ہماری کلاس میں آ رہے ہیں، یا ویسے غائبانہ کوئی تعارف ہے، کوئی یوٹیوب سے بھی تعارف ہے، یا ویسے کسی طرح تعارف ہے، لیکن ڈائریکٹلی فیس ٹو فیس کبھی اس طرح سے ہماری کنورسیشن نہیں ہوئی۔ تو یہ لازمی ہے کہ میں تھوڑا اپنے بارے میں انٹروڈیوس کروں۔ اور جو میرے دین کی جو اسٹڈیز ہیں یہ الحمدللہ تعالیٰ 2010 سے اس کا آغاز ہوا ہے، صحیح معنوں میں 2010-11 سے۔ اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے اس کو شروع کرنے کی وہ میرے استاد اول اور میرے فیوزات کا مرجع، میرے فیوزات کا منبع، اور جو کچھ بھی فقیر کے پاس ہے مجھے یہ کہنے میں بالکل ذرہ برابر بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس بات میں، اور وہ ہے میرے شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ ان کے ساتھ ان کے مدرسے میں تو میری تعلیم نہیں ہوئی، البتہ کچھ عرصے تک ان کے ساتھ ملاقات رہی جس کے اندر آپ نے اجازات سے نوازا، خاص فیوزات سے نوازا، اور علم حدیث شریف میں برکت کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہ معاملہ پھر وہاں سے چل پڑا، اور الحمدللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد والدین کے جو ہیں ان کی بڑی محنت ہے اس کے اندر، ان کی بڑی دعائیں ہیں۔ میرے والد محترم جو ہیں وہ حضرت سیدنا محدث ہزاروی پیر محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے مریدین میں سے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے بڑی زبردست جو ہے وہ عقائد کی تعلیم پائی، اور اسی طرح جو ہے میرا ایک براٹ اپ ہے۔ ایک عرصہ میں سیلف اسٹڈی بھی میں نے گزارا ہے، چیزوں کو خود پڑھنا، لیکن استاد کے بغیر یہ چیز بڑی واضح ہے کہ جس طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جد مرشد ملیا باہو چھٹے سب عذابے ہو، کہ جب استاد آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ کے عذاب سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ چیزیں جو ہم نے دھکے کھا کے کئی سالوں میں سیکھنی ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک جملے میں بتا دیتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور آپ کو سیدھے راستے پہ رکھتا ہے۔ وہ یقینی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ تو حدیث شریف میں بھی الحمدللہ تعالیٰ اللہ پاک نے یہ کرم کیا، فضل کیا، اور مختلف اساتذہ سے میں نے اس علم کو حاصل کیا ہے، اور آج بھی میں اس کو مسلسل حاصل کر رہا ہوں، اس کے اندر کوئی بریک نہیں ہے۔ یہ وہ علم ہے
جو انسان کی زندگی نچوڑ دیتا ہے پکڑ کے، اور پھر بھی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ چند شیوخ میں ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جن سے میں نے اسانید کو حاصل کیا ہے۔ شیخ الاسلام کے علاوہ الحمد للہ تعالیٰ میں نے عقائد کی چند کتابیں شیخ مفتی نور الدین علی جمعہ جو ہیں، مصر کے جو شیخ ہیں، شافعی شاذلی ازہری، ان کے سامنے امام غزالی کی جو 40 فی اصول الدین ہے وہ ان کے سامنے بھی الحمد للہ تعالیٰ ان سے پڑھی ہے۔ اور اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص اور بعض ثلاثیات شیخ علامہ مفسر سید محمد بن ابراہیم بن عبد الباعث الکتانی الحسنی، ان کے سامنے پڑھنے کا جو ہے اللہ پاک نے یہ شرف مجھے دیا ہے۔ اور اسی طرح سے جو خاص طور پہ جو حدیث شریف کی جو ایک گہری سمجھ ہے جو اللہ پاک نے فقیر کو عطا کی ہے، جو بھی تھوڑا بہت ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ شیخ احمد معبد عبدالکریم جو جامع ازہر کے جو استاذ ہیں وہاں پر کلیہ اصول الدین اور حدیث کے، ان کی طرف میں اس کو منسوب کرتا ہوں۔ الحمد للہ تعالیٰ 40 نبوی کا سما میں نے ان سے کیا ہے، اور بعض کتب حدیث یا جو اصول حدیث میں ہیں وہ بھی ان سے سما میں نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے شیوخ میں شیخ محمد بن یحییٰ نینوی بھی شامل ہیں، جن سے عقیدہ تحاویہ کے بعض دروس جو ہیں وہ میں نے ان سے لیے ہیں ڈائریکٹلی۔ اسی طرح عارف سید عباس بن فاضل حسن سامرائی ہیں، ان کے سامنے متعدد کتب حدیث کی قرات کی ہے۔ پھر بہت ہی زیادہ معمر ہیں یہ شیخ، ان کی ماشاءاللہ 100 کے قریب عمر ہے، سید قاسم بن ابراہیم بن حسن البحر الاحدل، ان کے اوپر مختلف کتب حدیث کے ساتھ خاص طور پہ امام بہقی کی جو سنن الکبریٰ ہے اس کی قرات اور اس کی اجازت میں نے سے حاصل کی ہیں۔ اسی طرح شیخ ڈاکٹر یوسف بن عبد الرحمن المرعشلی بہت مشہور محدث ہیں، اور ان کا جو حدیث شریف کی اثبات اور اسانید ہیں ان کے اوپر بہت کام ہے الحمد للہ تعالیٰ۔ فقیر کو ان سے بھی جو ہے وہ اجازات حاصل ہیں۔ اور اب میں خاص ذکر کرنا چاہوں گا غماری خاندان کا۔ اس کے اندر شیخ سب سے پہلے سیدی امام حافظ مجتہد احمد بن صدیق الغماری قدس اللہ سرہ ہیں۔ 1960 میں عیسوی میں آپ کا وصال ہوا۔ پھر آپ کے بھائی امام عبداللہ بن صدیق الغماری ہیں، امام عبدالعزیز الغماری ہیں۔ میں اپنے علم حدیث شریف کے جو ایک ہر علم کا ایک مزاج ہوتا ہے نا، تو میں اپنے مزاج کو ان ائمہ کی طرف منسوب کرتا ہوں، ان کے اسکول کی طرف منسوب کرتا ہوں، اور بحمداللہ تعالیٰ ان کی کتابوں کو روایت کرنے کی میرے پاس اجازات ڈائریکٹلی امام عبدالعزیز غماری رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے ہیں شیخ عبد المنعم بن عبدالعزیز الغماری، ابھی وہ حیات ہیں، اللہ پاک ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ وہ طنجہ میں مغرب میں جہاں سے یہ لوگ ہیں، وہاں کی جو خانقاہ ہے اس کے نظام یہی سنبھالتے ہیں، مختلف کتابوں میں ماشاءاللہ ان کی تحقیقات ہیں۔ اور اس کے علاوہ سید علی صغیر زبر الاحدل کے اوپر مختلف کتابوں کو پڑھا، اور پھر امام محمد بن جعفر الکتانی بڑا مشہور نام ہے، آپ کے پوتے گرینڈ سن جو آپ کے ہیں سید محدث عبد القادر بن محمد بن امام جعفر الکتانی جو ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی اجازت کا سلسلہ ہے۔ اسی طرح سید محمد بن ادریس محمد الماہی، ان کے ساتھ بھی اجازت کا سلسلہ ہے۔ اور فقیر کے پاس بعض عالی اسانید ہیں، اس کے اندر ایک واسطے سے امام احمد غماری کے ساتھ فقیر کی ایک سند ملتی ہے، جو شیخہ شریفہ ام حسن نزہہ بنت عبد الرحمن بن محمد الباقر الکتانی، یہ شیخہ ہیں، ان کے طریق سے بھی الحمدللہ تعالیٰ ان کے آگے بھی مختلف کتب کی قرات کی ہے، اس کی اجازت جو ہے وہ حاصل کی ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یقینی طور پہ۔ اور اس طرح کل ملا کے کم و بیش جو اساتذہ کی تعداد ہے یہ 60 کے قریب جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جو تاکہ میں اپنے علم کا جو شجرہ نسب ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ آج کل بغیر نسب کے جو علوم ہیں وہ بہت گھوم رہے ہیں مارکیٹ میں، اور اس کی وجہ سے خواہ مخواہ کا فتنہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں اس میں مشائخ کا تذکرہ بھی آ گیا، اور میں ان کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہماری ان مجالس میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ تو ایک اینگل تھا، ایک اسپیکٹ تھا اس کا جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا۔ آئی ہوپ کہ ایوری ون از اوکے ود دس، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ تعالیٰ میں اپنی اسانید کے ساتھ مختلف کتب حدیث کو روایت کرتا ہوں، ڈائریکٹلی حدیث کو میں روایت کرتا ہوں، تو یہ ایک سلسلہ آج بھی ہمارے ہاں جاری ہے، اور باقاعدہ یہاں پر ہمارے شیخ ہیں جن کے ساتھ
ریگولر ہماری مجالس رہتی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی سنگت میسر آتی ہے. ان کا نام ہے شیخ حیثم البلوشی، ماشاءاللہ بہت محدث ہیں اور بہت کرم فرماتے ہیں، بہت عنایت فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ کبھی موقع ملتا ہے تو اچھی ڈسکشن الحمد للہ تعالیٰ ہماری رہتی ہیں. اور امالی کی یعنی حدیث شریف کی املا، یہ ایک ایسی چیز ہے، املا کی مجلس جو حفاظ حدیث میں چلا کرتی تھی. ہمارے ہاں پاک و ہند میں تو یہ کلچر بالکل ڈیڈ ہو چکا ہے، اس کا مرثیہ ہم تھوڑا بعد میں پڑھیں گے. لیکن یہ الحمد للہ یہ چیزیں بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور دن رات جو مجھے وقت ملتا ہے وہ میں حدیث شریف کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے میں، سنانے میں، لکھنے میں اور لکھوانے میں بحمد اللہ تعالی اسی طرح زندگی گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اسی حال میں موت نصیب فرمائے، ہم اسی حال میں قبر میں رہیں اور اسی حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں، کیا قید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث کا سماع کر رہے ہوں اور اسی حال میں اللہ سے ہماری ملاقات ہو. یہ چند ایک چیزیں تھیں. اب کچھ چیزیں تاکہ وہ اب سرپرائزنگ نہ رہیں میں بتا دیتا ہوں انٹروڈکشن کے طور پہ. فقیر کی جو طبیعت ہے اس کے اندر کچھ ہنسی مذاق بھی پایا جاتا ہے، تو اگر آپ کچھ مذاق کبھی میری زبان سے سنیں تو آپ نے اس کو مذاق ہی سمجھنا ہے، اس کو سیریس نہیں لے لینا. اور اسی طرح سے کیونکہ یہ علم حدیث ناقدین کا علم ہے، اور اس علم میں دن رات گزارنے کی وجہ سے انسان کے اندر یہ خود بخود ایک سختی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ جو بھی علماء جرح و تعدیل ہوتے ہیں نا، چاہے وہ احمد ہوں، بخاری ہوں، یحییٰ ہوں، اجلی ہوں، ابن حبان ہوں، ان کی زبان میں سختی رہتی ہے. جب وہ کوئی کلام نارمل بھی کلام کرتے ہیں نا تو ان کے اندر ایک سختی آپ کو لازمی نظر آتی ہے، جو جرح و تعدیل کے اندر جو ہے وہ چلتے ہیں. یہ شاید یہ ضروری ہے اس فن کو صحیح طرح سے ماسٹر کرنے کے لیے. ماشاءاللہ شیخ منیر بھی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں. شیخ صاحب ویلکم، ماشاءاللہ بارک اللہ. دعا کی گزارش آپ سے، ماشاءاللہ. تو اگر آپ کچھ سخت جملے میری زبان سے سنیں، جو کہ آپ یقینی طور پہ مجھے پتا ہے کہ آپ سنیں گے جب بھی ہم کچھ آگے تنقید وغیرہ کریں گے، تو آپ نے سختی کو اگنور کر دینا ہے اور جو میں بات آپ کو بیان کر رہا ہوں اس کے اوپر فوکس رکھنا ہے، اور سختی کو میری کمزوری سمجھ لینا ہے اور میرے کھاتے میں ڈال دینا ہے. اور جو کوئی بھی آپ کو کوئی نیگیٹو بات نظر آئے تو چھوٹا بھائی سمجھ کے اور آپ اس کو ایک طالب علم سمجھ کے اگنور کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا کریں کہ وہ میری اس کمی کو دور فرما دے. اور اگر کوئی اچھی بات آپ کو نظر آتی ہے تو اس کو آپ میرے والدین کی طرف اور میرے مشائخ کی طرف جو ہے نا اس کو ڈال دیں. اور آپ سے دعا جو ہے نا میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب تک یہ کورس ہمارا چل رہا ہے، آپ جب بھی دعا کریں تو میرے مشائخ کو، میرے والدین کو اور میرے خاندان کو خاص طور پر آپ لوگ جو ہے وہ دعا میں یاد رکھیں. ان کی قربانیوں کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہو سکتی. اللہ پاک نے جو کچھ بھی فقیر کو عطا کیا ہے، ان میں سے ایک ایک شخص کی قربانی ہے، ایک ایک شخص کی قربانی ہے کہ جو انہوں نے اپنا وقت مجھے دیا، اپنے ریسورسز مجھے دیے. ٹھیک ہے، یہ تو میں ہی جانتا ہوں، میرا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں. تو آپ سب ان کو بھی جو ہے وہ دعا میں یاد رکھیے. اب باقاعدہ شروع کرتے ہیں علم حدیث شریف کے اوپر اپنی گفتگو کو. اور کتاب کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے جیسے میں نے ذکر کیا کہ کچھ مقدمات ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ نے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. آئی ایم اوپن ٹو کوسچنس، آپ مجھ سے کوئی بھی کوسچن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے آخر میں بھی، ہر درس کے آخر میں بھی تھوڑا سا جو ہے نا میں وہ ٹائم دوں گا انشاءاللہ. اس کا گروپ میں بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے چیز یاد رکھیے گا کہ یہ جو علم رجال ہے، اس کو عام زبان میں علم رجال کہا جاتا ہے. ہمارے ایک شیخ فرماتے ہیں کہ علم رجال ہے. What he mean by that is کہ یہ جو راویوں کا علم، جرح و تعدیل، اسماء الرجال، اصول الحدیث اور علل، ٹھیک ہے، یہ سارے جو علوم ہیں یہ در حقیقت مردوں کا علم ہے. یہ رجال کے علوم ہے، رجال. تو علم الرجال جو ہے در حقیقت علم رجال ہے. اور یہاں پر مرد سے مراد جنس والا مرد نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی اصطلاح والا مرد ہے، یہ صوفیہ کی اصطلاح والا مرد ہے. یہ وہ مرد ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کی نظر میں مرد تو وہ ہے جس کو تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اور پھر فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. پھر ان میں سے ایسے مرد ہیں
کہ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ طہارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ در حقیقت مردوں کا علم ہے، اور مردوں کی کچھ کوالٹیز ہیں جو ہمارے شیخ نے بیان کی جب انہوں نے اس پر گفتگو کی. وہ فرماتے ہیں کہ مرد کی سب سے پہلی نشانی، یعنی اور اس میں یقین کریں مراد مرد اور عورت دونوں ہیں، تو مرد کی سب سے پہلی نشانی آپ نے جو علم حدیث پڑھنے کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ ہے طہارت. طہارت، اس طہارت سے کیا مراد ہے؟ طہارت سے مراد آپ کی ظاہری اور باطنی طہارت ہے، اور سب سے پہلے طہارت کا معاملہ نیت سے شروع ہوتا ہے. اپنی نیت کو صاف کر لیں، اور خالصتاً اپنی نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کو کر لیں کہ آپ یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حاصل کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہر وہ نیت ٹوٹ جاتی ہے جس کے اندر کسی کا رد مقصود ہو، کسی کا رد مقصود ہو کہ ہم اس کو رد کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ توجہ لینے کے لیے کر رہے ہیں، فلاں فرقے کا رد کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا. ان میں سے کوئی ایک نیت بھی درست نہیں ہے. نیت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. جس شخص نے اس علم کو اس نیت کے سوا کسی اور چیز کے لیے پڑھا ہے، یہ علم اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس علم نے اس آدمی کو ذلیل کیا ہے اور اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیا. اس کی میں بہت سی مثال آپ کو میں دے سکتا ہوں جو میں بیان بھی کرتا ہوں آپ کے سامنے. ہاں، حق کا دفاع یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ حق حاصل کرنے کے لیے اس علم کو پڑھیں تو جو چیز حق ہوگی اس کا دفاع ہوتا چلا جائے گا، چاہے وہ اہل بیت علیہم السلام ہو، چاہے وہ صحابہ کرام ہو، چاہے وہ آپ کا عقیدہ ہو، چاہے وہ آپ کا مسلک ہو. جو چیز حق ہے اس کا دفاع خود بخود اس سے ہوتا چلا جائے گا. اس لیے یہ نیت جہاں سے دل سے نکال دیں کہ ہم نے کسی کا رد کرنا ہے. یہ علم میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس سے رافضیوں کا رد ہو، ناصبیوں کا رد ہو، وہابیوں کا رد ہو. نہیں، یہ حرکت نہیں کرنی. اگر یہ جو چیز ہے یہ اتنا بڑا حجاب بن جاتی ہے کہ انسان کو کتابیں تو یاد ہو جاتی ہیں، معرفت نہیں ملتی اس کو کبھی بھی. تو نیت اپنی اللہ کے لیے کریں سب سے پہلے، اور دوسرا یہ کہ طہارت زیادہ سے زیادہ اختیار کریں، یعنی وضو میں رہنے کی کوشش کریں، اپنی جسمانی طہارت اور روحانی طہارت کا خاص خیال رکھیں. تو باقی آپ علماء کرام ماشاء اللہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو رجل ہوتا ہے نا، یہ ذہنی طور پر آزاد ہوتا ہے، یہ کسی کا پابند نہیں ہوتا، یہ کسی کی تقلید نہیں کرتا. اور یہاں پر تقلید سے مراد فقہی تقلید کی بات نہیں کر رہا، وہ نہیں، بلکہ تقلید ایک عام معنی میں کہ کسی کو اندھا دھند بغیر دلیل کے فالو کرتے چلے جانا. آپ کو معلوم نہیں اگلا جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، آنکھیں بند کر کے اس کی باتیں مانتے جا رہے ہیں. نہیں، جو رجل ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اور جس آدمی کی یہ نیچر ہے نا کہ وہ اپنے مسلک کو آنکھیں بند کر کے فالو کرتا ہے اور اپنے بلیفز کو کویسچن نہیں کرتا، اس کے لیے یہ علم بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ جب یہ علم، جیسے میں جملہ بار بار بولوں گا، یہ علم ناقدین کا علم ہے، یہ علم ناقدین کا علم ہے. اور ناقدین کے علم کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو جرا کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ پھر لم یلد ولم یولد ہوتا ہے. یعنی معنی یہ ہے کہ وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے آگے اوپر نیچے کون ہے. یا اگر آپ امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، اور ان کے استاد اتنے بڑے استاد ہیں، حافظ ضیاء الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درمیان اتنا گہرا تعلق ہے، انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. ضیاء الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی بڑا نام گزرا ہے ہمارے ہاں، استاد اور شاگرد کا تعلق ہے. اور حافظ ضیاء الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حجر کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اس علم کے اندر. اس کے باوجود ابن حجر نے متعدد مقامات پر اپنے شیخ کی جو تحریریں ہیں ان کا رد کیا ہے، ان کو ریفیوٹ کیا ہے جرح و تعدیل کے اندر. اصول حدیث میں ان کو ریفیوٹ کیا کتنے مختلف مقامات کے اوپر. یہ علم جو ہے نا، اس کے اندر یہ چیز عدالت ہے، یہی عدالت ہے. اگر آپ اپنا مسلک بچائیں گے، اپنے فرقے کا الو سیدھا کریں گے، یہ علم آپ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بہت رسوا کر دے گا، پکڑ کے بہت رسوا کر دے گا. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. دو بہت بڑے نام ہیں، اور آپ جب اس طرح کی کبھی بڑے بڑے ناموں سے متعلق اگر میری زبان سے کوئی کرٹیک سنیں تو یاد رکھیں کہ یہ خالصتاً علمی تنقید ہے. اور شان کی جہاں تک بات ہے تو میں ان کی جوتی کے بھی برابر نہیں ہو سکتا، جوتی کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، ان کو یہ تو ہوگا نا، وہ جو ان کا دنیا اور دین میں جو سٹیٹس ہے وہ ایک الگ ہے. میں نے بتا دیا کہ ہم ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے. ہاں، لیکن جب بات علم کی آئے گی تو علم میں پھر میں نے وہی جو آپ کے سامنے بات کی کہ پھر کوئی نہیں ہوتا آپ کا. آپ نے بالکل آزاد رہ کر اس علم کو پڑھنا ہے. دو نام لوں گا، امام طحاوی حنفی اور امام بہقی شافعی.
یہ دونوں فقہ کے کمال درجے کے امام تھے، اور ان کو حدیث بھی کمال درجے کی آتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ان دونوں کو تعصب تھا۔ امام طحاوی جو تھے یہ متعصب تھے مذہب حنفیہ میں، اور شافعی جو امام بہقی تھے یہ متعصب تھے مذہب شافعیہ میں۔ اس بنا پر ان کی کتابوں سے جرح و تعدیل کے باب میں، سنیں، ان کی کتابوں سے جرح و تعدیل کے باب میں کما حقہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اگر امام بہقی کسی آدمی کو ضعیف کہہ رہے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے نہیں مان سکتے۔ موسٹ لائکلی وہ شاید اپنے مسلک کا دفاع کرنے کے لیے کہہ رہے ہوں گے۔ اگر طحاوی کسی بندے کو ضعیف کہہ رہے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے بات نہیں مان سکتے۔ موسٹ لائکلی وہ اپنے مسلک کا دفاع کرنا چاہ رہے ہوں گے۔ لیکن اگر ابن حجر کہتا ہے ضعیف، حافظ احمد کہتے ہیں ضعیف، ابن رجب بولتا ہے ضعیف، اسی طرح سے اس سے احمد بن حنبل ہو گئے، اگر وہ کہتے ہیں ضعیف، اجلی کہتے ہیں، ہاں ان کی بات کو قبول کیا جائے گا، ان کی بات کا وزن ہوگا کہ اس نے جو بات کی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان بائسڈ ہیں۔ اسی طرح ابن عبد البر بھی انہیں میں سے شامل ہیں، بڑے ان بائسڈ قسم کے لوگ ہیں، بڑے زبردست لوگ ہیں یہ۔ تو ان کو خاص حفاظ حدیث کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ حفاظ کے اوپر ڈسکشن تھوڑی آگے جا کر آ جائے گی۔ تو جس آدمی نے بھی اس علم کو اپنے مسلک کے لیے پڑھا ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکا۔ یہاں تک کہ جو حدیث ہے نا، الاذنان من الراس، کہ جو کان ہیں یہ سر کا حصہ ہے، ترمذی وغیرہ کی جو حدیث مختلف اسانید سے آتی ہے، امام ذیلی نے جب نصب الرائے میں اس کی تخریج کی تو وہاں پر جا کر امام بہقی سے متعلق کمنٹ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بہقی چونکہ اس حدیث کو نہیں ماننا چاہ رہے، انہوں نے اس کی ایک سند پکڑ لی ہے اور اسی کے اوپر زور لگا رہے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، اور کہتے ہیں وہ جان بوجھ کر اس کی دوسری اسانید کو اگنور کر رہے ہیں، جان بوجھ کر اگنور کر رہے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پھر معاملہ وہیں پر آ جاتا ہے کہ جو آدمی متعصب ہو جائے اس سے یہ علم نہیں لیا جاتا۔ یہ علم عادلین کا علم ہے، جو عدول ہے وہ اس علم کو اٹھائے گا۔ تو اس لیے برائے مہربانی جو بھی تعصب کی پٹیاں ہیں وہ اس کلاس میں آنے سے پہلے اس کو آپ اتار کے آ جائیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر رج کے جو ہے وہ کرٹیک کریں، صحیح طریقے سے علم کو پڑھیں، کیونکہ میں پھر اس بات کو دہراؤں گا، ہر شیخ، ہر پیر، ہر مسلک، ہر استاد، ہر فرقہ، ہر امام، ان سب سے زیادہ بڑی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہ ذات زیادہ حق رکھتی ہے کہ ان کے ساتھ اور ان کے کلام کے ساتھ وفا کی جائے۔ سمجھ آئی؟ اگر ان کے کلام کے ساتھ وفا ہے تو پھر دنیا کے ساتھ وفا ہے، اگر ان کے ساتھ، ان کے کلام کے ساتھ وفا نہیں کی تو پھر بس اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگیں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس علم کو اس اینگل سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو ذہنی آزادی کی دوسری طہارت پر ہی ہوگی، دوسرا ہوگا ذہنی آزادی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ شدت مجاہدہ، جو رجل ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک کوالٹی یہ ہوگی کہ وہ شدت مجاہدہ رکھتا ہے، یعنی وہ سخت محنت کرتا ہے۔ یہ علم محنت کے بغیر نہیں حاصل ہوتا، یہ علم محنت کے بغیر نہیں حاصل ہوتا۔ ائمہ حدیث نے جو محنتیں کر چھوڑی ہیں نا اس علم کو بچانے کے لیے، محدثین نے، ہم بس اس کو جو ہے نا وہ امیجن نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں وہ جو ہے نا وہ قصے کہانی اور فیری ٹیلز معلوم ہوگی، فیری ٹیلز، یعنی یہ ان لوگوں کی ایفرٹس ہیں۔ امام عبد العظیم بن عبد القوی المنذری، جن کی کتاب ہے الترغیب والترہیب، الترغیب والترہیب جو ہے بڑی مشہور ہے، مانی جاتی ہے، اور اسی سے امام منذری جو ہیں وہ کافی مشہور ہیں۔ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے لمبی عمر پائی اور ساری عمر آپ نے اپنے جامعہ مدرسے میں یہ حدیث پڑھتے پڑھاتے ہوئے گزار دی ہے۔ آپ کا ایک بیٹا تھا، 35 سال کی عمر میں اس کا وصال ہو گیا تھا، وہ بھی حافظ تھا حدیث کا، 35 سال کی عمر میں، اور منذری سے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صرف اپنے جامعہ جو مسجد تھی، جنازہ پڑھا وہاں پر، اور صرف مسجد کے دروازے تک گئے جنازے کو لے کے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ لے جائیں اس کو، اب دفنا دیں، اور واپس آ کے درس میں مشغول ہو گئے، واپس آ کے درس میں، یعنی حد ہے ان لوگوں کی۔ یہ مزے سے بیٹھ کے ہابی کے طور پہ پڑھ لینا، ٹھیک ہے، شغل میلے میں پڑھ لینا، نہ بھائی یہ وہ بات ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ اگر ائمہ حدیث کیا فرماتے ہیں، شیخ احمد غماری رحمۃ اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرماتے ہیں یہ وہ علم ہے جو اپنی سوکن پسند نہیں کرتا۔ اگر اس لیے آپ دیکھیں کہ جو حدیث کے جو صحیح ٹاپ لیول کے جو محدثین ہوئے ہیں نا، وہ صرف حدیث کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں۔ ایون ابن حجر کو دیکھیں، حالانکہ فقیہ بہت بڑا ہے ابن حجر، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اندر، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس کے باوجود فقہ شافعیہ میں آپ کا فتویٰ قبول نہیں کیا جاتا، آفیشیل فتاویٰ آپ کا نہیں مانا جاتا۔
صرف آپ کو حدیث میں مانا جاتا ہے. جو حدیث میں گیا وہ حدیث کا ہو کے رہے گا, وہ کسی اور فن میں پھر جا نہیں سکا. ٹھیک ہے, یہ حدیث کی جو ہے نا یہ حیثیت ہے کہ انسان اور ائمہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں اگر تم اس کو اپنا سب کچھ دے دو, سب کچھ دے دو, تو پھر یہ تمہیں تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو کھولنا شروع کرتا ہے کہ یہ کیا ہے, تھوڑا تھوڑا کھولنا شروع کرتا ہے. اور اس کا ٹیسٹ کیا ہے, ٹیسٹ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. جس کو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علم حدیث شریف ان جنرل اس کا ٹیسٹ لگ گیا ہے نا, وہ دنیا کی کسی لذت کو پھر وہ پسند نہیں کرتا. یہی وہ ٹیسٹ ہے جب کسی کو لگ جائے, اس کے لیے پھر یہ قربانیاں دینا بڑا آسان ہو جاتا ہے, وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. اور ہمارے شیخ حضور سیدنا غوث اللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے متعلق کیا آتا ہے, آپ کے مجاہدات میں سے یہ ہے کہ آپ صحرا میں جا کے کتب فقہ کی تکرار کرتے تھے. یعنی علم پہ محنت ہے, علم پہ محنت ہے. اور دیر از اے ڈفرنس بٹوین, بعض لوگ آپ یہ دیکھیں گے کہ آج کل کیونکہ ڈگریوں کا رجحان ہے, سرٹیفکیشنز کا رجحان ہے, لوگ ڈگری اور سرٹیفکیشن کی طرف جاتے ہیں. فائن, سرٹیفکیشن از گڈ, ٹھیک ہے, لیکن کسی کے پاس کسی چیز کی ڈگری ہونا اور کسی کا دن رات وہ ہو جانا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ کا دن رات اس کام میں نہیں لگ جاتا, آپ اپنے آپ کو بس مار دیں اس کام کے اندر, ٹھیک ہے, تب تک تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حدیث شریف کی کوئی معرفت بھی جو ہے وہ آپ کو ملے گی. پھر جب آپ اس علم میں آگے چلیں گے, یہ مجاہدہ کریں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سامنے یقینی طور پہ فتوحات رکھے گا, آپ کے سامنے یہ علم کھولے گا, یہ علم کھولے گا. یہاں تک کہ یہ میرے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی ہے, بلغۃ العریب, امام مرتضیٰ زبیدی کی جو کتاب ہے. اس کے اندر اس میں وہ علل کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں, ڈسکشن جا کے کہ علل کس کو کہتے ہیں, ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث کی علت کیسے معلوم ہوتی ہے. پہلا ذکر یہ کرتے ہیں کہ اللہ الہام کر دے دل میں, کسی حافظ کے دل میں الہام کر دے, یا پھر یہ کہ وہ قرائن کے ذریعے کسی ایک حدیث کی علت کو پا لے, تو ہم اس کو بھی علت مانتے ہیں. یعنی یہ معاملے الہام تک چلے جاتے ہیں, ہاں, لیکن اس لیول تک جانے کے لیے پھر اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے, تو یہ چند ایک چیزیں تھیں. شدت مجاہدہ دو چیزیں رہ گئی ہیں, ایک یہ ہے فکر اور ذکر. تو جو رجل ہے, جو رجال ہیں اللہ کے, ان کی ایک نشانی فکر ہوتی ہے کہ جب وہ خاموش ہیں تو ان کی خاموشی فکر ہوتی ہے, اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو ذکر ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایک ماشاءاللہ بڑے پیارے بھائی ہیں, انہوں نے مجھے بڑی خوبصورت بات کہی. یہ شیخ عبد الحکیم مراد جو ہیں, انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ علم کی مجلس میں جب آپ بیٹھے ہیں, یعنی یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے, ورڈ ٹو ورڈ تو میں نہیں بتا رہا, لیکن آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں. علم کی مجلس میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو جو چیز آپ نے سنی اور آپ کو وہ نہیں پتا تو وہ علم ہے, اور جو چیز آپ کو پہلے سے آتی ہے اور آپ نے وہ دوبارہ سن لی تو وہ ذکر ہے. تو علم کی مجلس یہاں وہ علم اور ذکر ان دو کیفیات کے درمیان ہوتی ہے. اٹس سچ اے بیوٹیفل تھنگ ٹو نو, سچ اے بیوٹیفل تھنگ ٹو نو. تو وہ لوگ جن کے ساتھ کافی ساری چیزیں ریپیٹ ہوں گی, علماء کرام ہیں, بہت سی چیزیں ان کو جو ہے نا معلوم ہے, ریپیٹ ہوں گی ان کے سامنے, تو وہ اس کو ذکر کی طرف جو ہے نا وہ معمول کریں. تو فکر اور ذکر, ہر وقت کنٹمپلیٹ کرتے رہنا, ہر وقت اپنے آپ کو اس چیز کے لیے مار دینا, تو یہ ریکوائرمنٹ ہے. تو اس لیے جو ہمارے شیخ نے فرمایا کہ یہ جو علم رجال ہے, یہ علم رجال ہے, یہ رجال کا علم ہے. اس کے اندر ہر ایر غیر کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. جو ہر ایر غیرہ اپنا آ کے الو سیدھا کرنا چاہتا ہے, جو تعدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, ائمہ کے اوپر تنقید کرتا ہے الٹی سیدھی, اس کو پتہ ہی نہیں حدیث کی تصحیح تضعیف, تو اب ہر بندہ مجتہد ہمارے ہاں, وہ اپنے آپ کو رسوائی کرتا ہے, اس کے سوا وہ کچھ بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور ائمہ کی محنت کا حال یہ ہے. میرے پاس جو کتاب ہے البدر المنیر, جو تخریج ہے امام ابن ملقن کی ہوئی, اس کے اندر آپ ایک مقام پہ لکھتے ہیں تخریج کرتے ہوئے کہ میں اس حدیث کو 20 سال تلاش کرتا رہا. کتنے 20 سال تلاش کرتا رہا, یہاں تک کہ پھر فلاں کتاب جو ہے وہ میرے ہاتھ ہے, اس میں نے اس حدیث کو پایا الحمدللہ تعالیٰ. تو اس میں ان کی محنتوں کا جو ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاملات کیا تھے. چلیں الحمدللہ تعالیٰ, آئی ہوپ کہ ایک اچھا انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کا ہو چکا ہے. اب ہم باقاعدہ جو ہے شروع کرتے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ جو یہ کورس ہم کریں گے اور آگے بھی انشاءاللہ جو پلان ہوگا, آپ کو میں ایک روڈ میپ دے دیتا ہوں کہ اس فن کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. جو فقیر کو جو سمجھ آیا میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے علم حدیث کو, اور اگر کہا جائے کہ اصول حدیث کو جب ڈیفائن کیا ہے تو بڑے جامع انداز میں آپ نے تعریف فرمائی ہے اس کی. میں اس کا بھی متن لکھ دیتا ہوں کہ کس چیز کے اوپر بیسیکلی ریلائی کیا جاتا ہے. اوکے, آپ فرماتے ہیں کہ العمدہ فی علم الحدیث
حدیث شریف میں جو اعتماد ہے، جو چیز مانی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں معرفت صحیح الحدیث، صحیح الحدیث وسقیمہ وعللہ واختلاف طرقہ ورجالہ جرحا وتعدیلا، جرحا وتعدیلا۔ اچھا، یہ انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے ڈیفائن کیا ہے، اور یہیں سے پھر جو ہے نا وہ ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو علم حدیث شریف میں در حقیقت جو مدار ہے، جو عمدہ ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو انسان کو صحیح اور ضعیف حدیث کے درمیان معرفت ہونی چاہیے، حدیث کی علتوں کا علم ہونا چاہیے، اس کو جو مختلف چینز آف نریشنز ہوتی ہیں، مختلف طریق ہوتے ہیں، انشاءاللہ سند کے اوپر آگے تفصیل سے ہماری گفتگو آ جائے گی، اس کا اختلاف اس کو معلوم ہونا چاہیے، پھر وہ رجال کو جانتا ہو جرحن و تعدیلا، جرحن و تعدیلا، ٹھیک؟ تو جس کے اندر یہ کوالٹیز پائی جائیں، یعنی کہ یہ وہ علم حدیث کے اندر یہ فنون جو ہے وہ سامنے رکھے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی وسعت کو تھوڑا سا کھولتا ہوں کہ اس جملے کے پیچھے رکھا کیا ہوا ہے، انہوں نے یہ بات کیا کر دی ہے اتنی بڑی؟ جب انہوں نے یہ فرمایا نا کہ معرفت ہونی چاہیے صحیح اور ضعیف کی، تو اس کے اندر کون کون سی چیز شامل ہے معرفت کے اندر؟ سب سے پہلے تو آپ کو جو اصول الحدیث ہیں اس کی معرفت تامہ ہونی چاہیے، اور یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت پریشانی ہے یہ اصول حدیث میں، اس کی اتنی کمپلیکسٹیز ہیں، انشاءاللہ آگے آپ کو جا کے اس کے پتہ چل جائے گا کیا معاملے ہیں۔ دوسرا، اس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آپ کو اصول حدیث کے باب میں جو محدثین کے مختلف مناہج ہیں، ٹھیک ہے، ان کا علم ہونا چاہیے کہ کس محدث نے کون کون سی میتھڈالوجی اڈاپٹ کی ہے۔ جو میتھڈالوجی یا اصطلاح امام بخاری استعمال کرتے ہیں، ترمذی وہ استعمال نہیں کرتے، جو ترمذی استعمال کرتے ہیں دارقطنی وہ استعمال نہیں کرتے، حاکم کی مستدرک میں ایک اپنی اصطلاحات ہیں جو انہوں نے استعمال کی ہیں، فائن۔ پھر اسی طرح سے تیسری چیز اس کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ کو جو قواعد جرح و تعدیل ہیں وہ تھیوریٹیکل لیول پر پتہ ہونے چاہیے، نظری طور پر تھیوریٹیکلی جرح و تعدیل کیا ہے۔ تو یہ پہلا لیول ہے، پہلا لیول ہے، اور مناسب ہوتا کہ فار دا سیک آف ڈیفینیشن اگر علل کو آخر میں رکھا جاتا، کیونکہ علل ایک وہ یہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ ہیرا ہے جو بالکل اینڈ پہ کھلتا ہے جا کے، جب یہ سارے منزل انشاءاللہ طے کرتا رہتا ہے نا آدمی، آخر میں جا کے علل جو ہے وہ کھلنا شروع ہوتی ہے انسان کے اوپر۔ تو جب انسان پہ وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک بڑا ہمبلنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو میں اس کے بعد یہ رکھوں گا کہ انسان کو اختلاف طرق کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث مختلف چینز کے ساتھ آ رہی ہے تو وہ چینز آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو مختلف سندوں کو جاننے کے لیے سب سے پہلے تو بھائی آپ کو تخریج کرنی آنی چاہیے، تخریج حدیث آنی چاہیے، اور تخریج حدیث سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو مکتبہ شاملہ استعمال کرنا آ رہا ہو، نو، دیٹس the last thing that you should be doing، اوکے؟ سب سے پہلے تخریج حدیث، اور تخریج حدیث کے لیے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کتب حدیث کی معرفت ہو، کتب حدیث کی معرفت ہو کہ مسند کون کون سی لکھی گئی، معاجم کیا ہیں، صحیح کیا ہے، سنن کیا ہے، اور یہ وہ نہیں کہ وہ جو ایک لائن میں ہم نے المختصر فی اصول الحدیث میں پڑھ لیا کہ سنن وہ کتاب ہوتی ہے جس کے اندر احکامات کے اوپر حدیثیں ہوں، جامع وہ ہوتی ہے اس کے اندر ناٹ دیٹ۔ سنن ترمذی ہے، سنن ترمذی میں امام ترمذی کی کیا شرائط ہے؟ جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو ان کا جو کلام ہے کس کے اوپر محمول کیا جائے گا؟ امام ابو داؤد کی کیا شرائط ہے کہ کون کون سی حدیث انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں؟ امام نسائی نے کن شرائط کے اوپر اپنی کتاب کو جمع کیا؟ یہ صرف سنن کے اندر ہے، پھر مسانید ہیں، معاجم ہیں، اجزاء حدیثیہ ہیں، پھر اس کے بعد کتب علل ہیں، ان سب کی اچھے طریقے سے انسان کو جو ہے معرفت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کتب تخریج لکھی گئی، کتب زوائد لکھی گئی، رائٹ؟ پھر جو سیرت کی کتابیں ہیں وہ بھی، آلرائٹ۔ تو یہ ہو گیا کتب حدیث
اس کی معرفت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کتب حدیث کی جو شرائط ہیں جو ائمہ نے مقرر کی اپنی کتابوں کے اوپر، جو امام بخاری کی شرط الصحیح کے اوپر ہے وہ الادب المفرد پہ آپ نے نہیں لگائی، تو اس کی معرفت آپ کو ہونی چاہیے۔ جو شرط امام مسلم نے اپنی الصحیح میں لگائی ہے وہ مقدمہ صحیح مسلم کے اوپر آپ نے وہ نہیں لگائی، ٹھیک ہے؟ اس کے درمیان آپ کو بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ رہنی چاہیے، تاکہ آپ جب کلام نقل کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ جس سے جو آپ نقل کر رہے ہیں کلام، اس نے کس اینگل سے لکھا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ یہ ایسا نہیں تھا کہ بس یہ آنکھیں بند کر کے بس حدیثوں کو جمع کر رہے تھے، نہیں، دے ور ہائی انٹلیکچوئل بینگس، اوکے، یہ بہت بڑے لکھے بڑے لوگ تھے، اور جو وہ کام کر رہے تھے کسی مقصد سے کر رہے تھے، تو وہ ان کا مقصد کلیئر انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اختلاف طرق اور تخریج حدیث و شرائط کے علاوہ جو ایک بڑی ہی مشکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ جو ہے نا، کثرت محفوظات، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، محفوظات، آپ کی محفوظات کی کثرت ہونی چاہیے۔ یہ ایک ٹیکنیکل لفظ ہے، محفوظات کہتے ہیں کہ ایک محدث کو کتنی حدیثوں کا پتہ ہے، اور پتہ سے مراد یہ نہیں کہ کتنی یاد ہیں، پتہ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ مجھے کوئی حدیث بولیں تو میں آپ کو ود ان فیو منٹس کو حدیث بتا سکوں کہ یہ آپ کو اس کتاب میں مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ یا میں آپ کو وہ فوراً وہ حدیث تلاش کر کے آپ کو کسی بھی طریقے سے میں آپ کو دے دوں، اس کو کہتے ہیں محفوظات۔ تو آپ کی محفوظات کی کثرت ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ایک سرٹن ٹیکسٹ جو ہے وہ کس کس انداز میں کس کس طرح بیان جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو اختلاف طرق کا معاملہ ہے وہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے جا کے۔ اب رہ گیا معاملہ رجال ہی، اب رجال کے اوپر اگر میں گفتگو کروں تو یہاں پر در حقیقت پھر اسماء الرجال کا جو علم ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اسماء الرجال، اس کے اندر اسماء الرجال اور پھر ان کا ضبط، ٹھیک ہے نا، ضبط الاسماء کے ہاؤ ٹو پروناؤنس دیئر نیم، یہ بڑی مزے کی چیز ہے کیونکہ راویوں کے گڑبڑ ہو جاتے ہیں نام اس طریقے سے۔ اور اس کے اندر سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ ہے طبقات، طبقات الروات، طبقات الرواتی والحفاظ۔ یو شوڈ نو کہ راویوں کے طبقات کیا ہیں اور حفاظ کے طبقات کیا ہیں۔ اور طبقے سے مراد یہ نہیں کہ یہ حسن ہے، یہ ثقہ ہے، نہ نہ نہ، وہ جرح و تعدیل ہے۔ طبقے سے مراد یہ ہے اس کا زمانہ کیا تھا، اس کے اساتذہ کون تھے، اس کے شاگرد کون کون سے تھے، اس کی کتابیں کون کون سی تھیں، اس کا اوورال مزاج کیا تھا، اس کا عقیدہ کون سا تھا، کہاں کہاں پر اس نے خطا کی ہے اور کہاں کہاں پر اس نے کمال کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب لفظ خطا استعمال کیا ہے، میں جانتا ہوں علماء کرام کے ہاں یہ چیز چلتی ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ علماء کی طرف ادباً منسوب وہ لوگ نہیں کرتے، اور بڑے اچھے اس کے مترادف استعمال کرتے ہیں، لیکن فقیر جو ہے نا اس کو یہ اس طرح کی لفاظ نہیں آتی، تو جو ہے میں وہ بول رہا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو بڑا انسینسرڈ قسم کا جو ہے ہم اپنا سیشن کریں گے۔ سو طبقات الروات والحفاظ، اس کا علم ہونا چاہیے آپ کو، اپنے زمانے تک پتا ہو، اپنے زمانے تک پتا ہو کہ ہر صدی میں کون کون سے شیوخ ہیں جن سے یہ علم ہم تک جو ہے نا وہ پہنچا ہے، اوکے؟ تاکہ آپ کو یہ اس بہت سے لوگ جو ہے ابھی کوئی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، جو ہے نا ایک شخص نے امام ابو ذر حروی کے اوپر جرح کی ہوئی تھی، کو گل بنتی یار کرنے والی، ہی ہیز نو آئیڈیا ہو از ابو ذر حروی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک ابو ذر حروی کتاب میں ایک انٹری ہے جو سیر اعلام نبلاء میں یا کسی کتاب میں آ گئی ہے، ہاں، لیکن جو اس فن کو پڑھنے والا ہے اس کے لیے ابو ذر حروی صرف ایک کتاب کی انٹری نہیں ہے، بلکہ ایک شخصیت ہے جو اس کے ذہن میں ہے، اس کے کچھ اساتذہ ہیں، اس کا ایک مقام ہے، اس کے کچھ شاگرد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی جو ہے نا انسان بلنڈر سے بچ جائے گا، باقی غلطی سے پاک صرف جو ہے نا وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ انسان سے تو غلطی ہوتی ہے، کوئی بھی جتنا بڑی، جب اگر امام بخاری اور احمد جیسے لوگ جو ہیں ان کی چیزوں کو ریکارڈ کیا جا چکا ہے، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، امام شعبہ، ان کی حدیثوں میں جو خطائیں ہوئی ہیں ان کو بھی والیومز کے اندر جو ہے وہ کلیکٹ کیا گیا ہے، تو ہم پھر کس کھیت کی موری ہیں؟ تو یہ چیز ہوگی۔ آگے ہے جرحن و تعدیلا، اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ جرح اور تعدیل کے اعتبار سے اب اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں جرح و تعدیل کے اندر، یاد رکھیں اس کو، جو اس نے قواعد پڑھے ہیں نا یہاں پر، تھیوری جو پڑھی ہے، یہ تھیوری وہ یہاں پر اس کو پریکٹیکلی اس کو کرنا آنا چاہیے، پریکٹیکلی کہ جرح و تعدیل کرتے کیسے ہیں تھیوری میں اور اس میں پریکٹیکل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس علم کا، جس کی وجہ سے اس علم کو حاصل کرنے میں اتنی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جب تک کوئی صحیح جو ہے نا وہ
فن والا آدمی نہ ملے جو متبحر ہو اس سے ہی، اس علم کا متبحر قسم کا مطلب، تب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو آپ کو جرح و تعدیل جو ہے وہ پریکٹیکلی کرنی آنی چاہیے. اور آخر میں دین آئی ول سے کہ اس کو علل کا پتہ ہونا چاہیے، علل حدیث، علل حدیث کی معرفت ہو. ٹھیک ہے. اور پھر علل حدیث کی معرفت تب ہوتی ہے جب آپ کو یہ ساری چیزوں کا علم ہو، یہ تو اوپر بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ اس درجے تک آہستہ آہستہ موو کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے آپ کی حدیث کی معرفت بنتی چلی جائے گی، آپ کو پھر اس طرح سے جو ٹائٹلز دیے جاتے ہیں جیسے کہ محدث ہے، مفید ہے، حافظ ہے، انشاءاللہ اس کو بھی آج ڈسکس کریں گے. وہ جو ہیں وہ انسان کو دیے جاتے ہیں. اب ہمارے ہاں رونا یہ ہے، ایک المیہ یہ ہے پاک و ہند کا، کہ علم حدیث شریف پہ بالکل بالکل کوئی محنت نہیں ہوتی. ہم نے حدیث تو رکھی اس لیے ہوئی ہے تاکہ دوسرے فرقے کا رد ہو سکے یا اپنا فقہی مسلک ثابت کر لیں. کم سے کم رفع الدین تو ثابت کریں نا، یا نہ کریں کہ رفع الدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آمین انفینیٹی ثابت کر لیں. بس اس کام کے لیے جو ہے نا وہ مکمل حدیث ہے. کوئی آدمی حدیث کو فار دا سیک آف حدیث یہ سمجھ کے نہیں پڑتا کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، میں اس کی حفاظت کی نیت سے اس کو حاصل کرتا ہوں، اپنی زندگی نہیں مارتا اس کے اوپر. اس کی وجہ سے اتنا سخت زوال ہے، اتنا سخت زوال ہے کہ یہ فرض کفایہ ہمارے ہاں ادا نہیں ہو رہا. یہ علوم فرض کفایہ ہیں، یہ کسی نہ کسی کے پاس آپ کے علاقے میں، آپ کی لوکیلٹی میں رہنے چاہیے. یہ ہمارے یہاں ادا ہی نہیں ہو رہا. ہمارے آئیڈیا نہیں ہے لوگوں کو کہ جرح و تعدیل کہتے کس کو ہے، یہ ہے کیا چیز. بیسیکلی حدیث کی صحیح اور ضعیف کی معرفت کیا چیز ہے، لوگوں کو اس کی یہ جو فرسٹ لیول ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. اور انہوں نے اپنے نام کے ساتھ القابات لگائے ہوتے ہیں، شیخ الحدیث، محدث اعظم. ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. آپ لقب لگانا چاہتے ہیں تو لگائیں، جھوٹ نہ بولیں یار. ہمارے ہاں کوئی آدمی صرف کتب ستہ سے کوئی حدیث کوٹ کر دے اس کو محدث بول دیا جاتا ہے. کوئی مطلب. ٹھیک ہے. یہ غلو کی انتہا ہے. ہم لوگ ٹائٹلز کے پیچھے پھنس گئے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو ٹائٹلز اتنے لمبے 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 ماشاءاللہ ٹائٹلز ہوتے ہیں کہ آدمی پڑھ کے کہتا ہے یار نام کدھر تھا. بڑی معذرت کے ساتھ. اٹس اے ریالٹی. اٹس اے ریالٹی. جو آدمی ہوتا ہے نا، جو اصل آدمی ہوتا ہے، اس کو ٹائٹلز کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اگرچہ وہ سارے ٹائٹلز کے لیے ہوتے ہیں. اگر میں حافظ ابن حجر الاسقلانی کو امام المحدثین کہوں، بلکہ اسی کتاب کے اندر یہ جو ابن حنبلی حنفی کی جو کتاب ہے قفو الاثر، اس کے اندر انہوں نے بڑا مزے کا لقب دیا ابن حجر الاسقلانی کو. ٹھیک ہے. he says کہ he is philosopher of علل الحدیث، philosopher of علل الحدیث. اور اس طرح کے جتنے بھی القابات آپ لگانا چاہتے ہیں، اس کو ختمت الحفاظ بول دیں، اس کو عمدت الحفاظ بول دیں، جو مرضی نام دے دیں اس کو، اس آدمی پہ صحیح بیٹھتا ہے. لیکن اس بندے کا جب بول دینا ابن حجر کا قول ہے، بس اس کا نام کافی ہے. بات سمجھ آ گئی. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بڑا مزے کا ایک جو ہے نا جملہ بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اندر سے خالی ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑوں کی تعریف ہو، اس کی گاڑی کی تعریف ہو، اس کے گھر کی تعریف ہو. یعنی معنی یہ ہے کہ ان القابات کے بھوکے وہ لوگ ہیں جو اندر سے خالی ہیں اور اپنے کھوکھلے پن کو چھپانے کے لیے ان القابات کا سہارا لیتے ہیں تاکہ عوام کے دلوں میں روب اور دبدبا جو ہے وہ بٹھایا جائے. وہ شاید اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم اپنا سب کچھ اس کی راہ میں دے دو اور پھر وہ دیکھو جو تمہاری حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے وہ بیان کر دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول دیتا ہے لوگوں کی جو ریالٹیز ہوتی ہیں. اوکے. تو اس لیے پلیز کائنڈلی اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اب ہم اپنی گفتگو کو شروع کریں گے. اب اس کو یوں کہہ لیجئے کہ یہ انشاءاللہ ایک ٹاپک ہمارا باقاعدہ اس میں سے آ بھی جائے گا. اوکے چلیں ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اسی کو نزہت النظر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی آج کی جو ڈسکشنز ہیں عالم حدیث، محدث، اس کی ڈیفینیشنز کے حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ آج ہی پھر آگے آ جائیں گی ہمارے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فاتحہ خوانی کر لیجیے اور تمام شیوخ کے لیے جو ہے فاتحہ نہیں کر کے کوئی سارے ثواب کر دیجیے. پھر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین.
اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ لوگوں سے میں نے کتاب شیئر کی ہے آپ لوگ اس کو اپنے سامنے رکھیے. میں عربی متن پڑھوں گا اور آپ لوگ اس کو اردو میں بھی ساتھ ساتھ فالو کر سکتے ہیں, کیونکہ کمنٹری جو ہے وہ رہے گی. جو انگلش پڑھنا چاہتے ہیں وہ انگلش میں بھی بعد میں فالو کر سکتے ہیں. اور یہ چیز واضح رہے کہ میں اس کتاب کی ساری ڈسکشنز کے اوپر زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا, کیونکہ اصول حدیث میں ایک بہت بڑی آفت یہ ہے کہ لا حاصل قسم کی اتنی نظری گفتگو ہوتی ہے کہ فقیر کو تقریباً 8-9 سال ہو گئے جرح و تعدیل کرتے ہوئے ایک مرتبہ بھی اس کی ضرورت نہیں پڑی. ٹھیک ہے, تو بھائی سامان وہی رکھنا چاہیے آدمی کو اپنے پاس جو اس کے سفر میں کام آئے. ٹھیک ہے, تو ہم اسی سامان کے اوپر جو ہے نا وہ رہیں گے جو ہمارا جرح و تعدیل میں کام آئے گا, اور جو نظری چیزیں ہیں ان کو بس سرسری سا پڑھ کے گزر جائیں گے, اس کے اوپر زیادہ سر نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے, جو اس کو تفصیل میں پڑھنا چاہتا ہے وہ اردو میں بھی کتابیں کچھ لکھی ہوئی ہیں وہاں سے دیکھ لے, انگلش میں جو ہے نا آپ سے شیئر کر دی شروحات وہ دیکھ لے, اور انشاءاللہ اس سے جو ہے نا وہ کافی ہوگا اس کو. تو بحمد اللہ تعالیٰ میں اس کتاب کو جو نخبۃ الفکر اور نزہۃ النظر کی دونوں کتابیں ہیں کہ مختلف اساتذہ سے روایت کرتا ہوں, اور اس کے اندر سب سے پہلے شیخ حیثم ہیں جن سے میں اس کتاب کو ان کی متصل سند کے ساتھ بیان کرتا ہوں. تو وہ بالسند المتصل الى امام الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی قال بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. قال الشیخ العلامۃ الرحلۃ شیخ الاسلام علم الاعلام شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن محمد العسقلانی الشہیر بابن حجر الشافعی فصح اللہ فی مدتہ وعاد علی المسلمین من برکتہ. اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا شیخ اور علامہ, اور آگے رحلہ ان کو کہا گیا ہے. رحلہ کس کو کہتے ہیں یاد رکھیں, رحلہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی طرف علم کے حصول کے لیے سفر کیا جائے. یہ محدثین کے ہاں بڑا خاص ایک لفظ ہے رحلہ. جس شخص کی طرف علم کے حصول کے لیے ٹریول کیا جائے, سفر کیا جائے, اس کو رحلہ کہا جاتا ہے. اور اس کے آخر میں یہ جو جملہ ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں گرامی لے کر یہ کہا گیا کہ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کی برکتیں امت مسلمہ پہ قائم رکھے, یہ جملہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ نزہۃ النظر کا یہ جو نسخہ ہے یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہی لکھا گیا. اللہ سبحانہ وتعالی کی ہم سے اس کو شروع کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واکبرہ تکبیرا وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آل محمد وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. سبحان اللہ, such a beautiful thing. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر جو ہمارے ہاں جو ٹرینڈ چلتا ہے علماء کے ہاں کسی بھی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد سے شروع کرتے ہیں اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بدر السلام بھیجا جاتا ہے. لیکن اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جو ایک بڑا عالم ہوتا ہے نا, خاص طور پہ جو بڑا ذوق والا عالم ہوتا ہے, اور آپ کو بتاتا چلوں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاعر بھی تھے, اور آپ نے شاعری پہلے سیکھی ہے اور علم حدیث آپ نے بعد میں سیکھا ہے. پہلے آپ ادیب تھے. ٹھیک ہے, تو ان کا جو کلام ہے نا, جو ادیب لوگ ہوتے ہیں, جو شاعر لوگ ہوتے ہیں, ان کے کلام میں لطافت بڑی ہوتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھ کے. تو وہ صرف ایویں کلام نہیں کر دیا کرتا, اس کے پیچھے کچھ وجہ ہوتی ہے. اب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات سے اس کا جو ہے نا تذکرہ شروع کیا کہ تعریف اس خدا کی. ٹھیک ہے, ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں کہ لم یزل عالما قدیرا, آپ اس کو زوال نہیں ہے, جو عالم ہے اور جو قدیر ہے, جو حی ہے, قیوم ہے, سمیع ہے اور بصیر ہے. اچھا, اس میں بڑی مزے کی چیز یہ ہے کہ عمومی طور پر جو کتب کے لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کتاب کے مضمون کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی حمد بیان کرتے ہیں, اور اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو وہ اس علم کی حقیقت اسی حمد و ثنا میں کھول دیتے ہیں ساری کی ساری. آدمی کی نظر ہونی چاہیے بس کہ اس بندے نے کیا کیا دیا اس مقام کے اوپر. اور سچی بات یہ ہے, یہ جو اتنی لائن ہے نا بس یہ کہ جو صرف حمد و ثنا جو انہوں نے کر دی ہے اور جو درود شریف بھیج دیا ہے, پورا کا پورا علم حدیث اگر کوئی چاہے کہ یہ علم حدیث ہے کیا, وہ صرف یہیں سے پڑھا سکتا ہے. پورا علم حدیث آپ کو میں چند اشارہ کرتا ہوں اس کی طرف. یہ جو انہوں نے کوالٹیز بیان کی ہیں, اور صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں, تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اخلاق اختیار کرو, یعنی اس کی جو صفات ہیں مومن میں اس کی کچھ نہ کچھ مینیفیسٹیشن نظر آنی چاہیے. اگر اس کا رب رحیم ہے
مومن کو بھی رحم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تجلی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اس میں کوئی حلول والی جو ہے نا، اللہ کا شکر ہے وہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے ہمارا، لیکن خدا کی اس کی صفات کی مینیفیسٹیشن جو ہے یہ بہرحال ایک مومن کے اندر نظر آتی ہے، اور یہ تصوف کے یوں کہنا چاہیے کہ بڑے اہداف میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اخلاق کو انسان اڈاپٹ کرے، وہ جو اس کو مزید دیکھنا چاہتا ہے، جو امام طیبی کی شرح ہے نا مشکات المصابیح کے اوپر، الکاشف کے نام سے، الکاشف مشکات المصابیح کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا جو باب ہے مشکات المصابیح میں، میرے ہاتھ سے یہ کون سی جلد بنے گی، پروبیبلی چھٹی یا ساتویں جلد بنتی ہے، اس کے اوپر آپ ان کی شرح چیک کریے گا جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس اسم پاک کا معنی کیا ہے، اور پھر یہ کہ جو سالک ہے اس راہ کا وہ اس سے کیا حاصل کر سکتا ہے، اوکے؟ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے لم یزل عالما قدیرا، اب لم یزل کی طرف اشارہ جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہے، ایک ناقد حدیث کے لیے، ایک طالب حدیث کے لیے، کہ بھائی یہ محنت کبھی رکنے والی نہیں ہے، اس کو کبھی رکنا نہیں چاہیے، یہ نہیں کہ آج ہوگا کل نہیں ہوگا اگلے مہینے نہیں ہوگا، نہ اف یو آر سیریس تو یہ پھر ساری عمر کی جو ہے نا یہ محنت ہے۔ اور عالمن قدیر، وہ آدمی عالم ہو اور ایسا کہ جو قدرت رکھتا ہو، جو اپنے اس فن میں قدرت رکھتا ہو، اور پھر یہ کہ اس کی اگلی کوالٹی ہے کہ حیًا قیوما، یہ اللہ کی جو ہے نا صفات ہے، لیکن جب اس کو ناقد حدیث کے متعلق اگر آپ یہ پوچھیں تو یہ کہ وہ راویوں اور حدیثوں سے متعلق، احادیث سے متعلق بالکل بیدار ہو، اس کو پتا ہو کہ صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، کس حدیث کی سند میں کس نے غلطی کی ہے، کس کے متن میں غلطی ہوئی ہے، تو ایک تو وہ اس کے اوپر بالکل جاگتا رہے، بیدار رہے، ان چیزوں کو لے کر قائم رہے، اور سمیعا بصیرا، اور وہ کثرت کے ساتھ احادیث کا سماع کرے، کثرت کے ساتھ احادیث کا سماع کرے، اور کثرت کے ساتھ متون کا مطالعہ کرے اپنی آنکھوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ زندگی ہے ایک ناقد حدیث کی، ٹھیک ہے؟ آگے آپ فرماتے ہیں واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اگین یہاں پر جب شہادت بیان فرمائی تو اشارہ اسی طرف کر دیا، ٹھیک ہے؟ کہ اگر اس سے کوئی ناقد جو طالب علم حدیث شریف ہے وہ کیا لینا چاہے گا، وہ یہ کہ بھائی بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اس نے پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، اور کلمے میں وہ یہ واقعتاً نظری طور پہ نہیں، ایمانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ بھی یہی مانتا ہے کہ کلمے میں صرف دو نام ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کسی کو بھی اس مرتبے پہ لا کے کھڑا نہیں کرتا کہ جس کو کوشچن نہ کیا جا سکے، اوکے؟ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں اس فن میں آگے جانے کے لیے۔ آگے آپ فرماتے ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجا، اور فرماتے ہیں ارسلہ الی الناس کافۃ، تمام لوگوں کی طرف آپ کو بھیجا بشیر اور نذیر بنا کے۔ اب یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ایک جو حدیث کا طالب علم ہے اس کا رول یہی ہوگا کہ وہ بشیر اور نذیر ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حسن احادیث سے، جو بیان کے قابل جو احادیث ہوتی ہیں اس سے لوگوں کو بشارتیں دے، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، لوگوں کو اس طرف لے کر آئے، شریعت کی تعلیم دے، آقا دو جہاں کے فرامین کی تعلیم دے، اور ڈر سنا کہ لوگوں کو، وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، وہ لوگ جو بے احتیاطی کرتے ہیں حدیث شریف کے معاملے میں، بے احتیاطی کرتے ہیں، وہ لوگ جو ضعفاء ہیں، جو متروکین ہیں، ان کی پکڑ کرے۔ تو یہ چیز بشیر اور نذیر کی جو ایک مینیفیسٹیشن ہے وہ ایک طالب علم حدیث کے اندر اس طرح سے آپ کو نظر آتی ہے، سبحان اللہ۔ تو آئی ہوپ کہ جو علماء کرام ہیں ان کو کافی کچھ جو ہے اس سے اشارہ جو ہے وہ مل گیا ہوگا کہ اس کے اندر اس فن میں جو ہے وہ کیا ہے۔ اب مزید آگے جانے سے پہلے، کیونکہ اگر تصانیف کی گفتگو جو ہے وہ شروع ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الذی هو غوثنا وغیاثنا وغیث العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی مزید آگے جانے سے پہلے ابھی ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں کہ جو طالبان علم حدیث شریف ہوتے ہیں اور جو اس راہ پہ چلتے ہیں ان کے کیا مدارج ہیں۔ ہمارے ہاں اگر آپ جو آپ کے ساتھ میں نے نزہۃ النظر کی کاپی جو شیئر کی ہے، آپ انشاءاللہ اس کو بھی ہم ریڈ کر لیں گے، کہ اس کی جو ہے نا تھوڑا سا اس کو بھی گو تھرو کر لیں گے، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا فلا ہے ہمارے علوم الحدیث پہ جو ہمیں پڑھائے جاتے ہیں۔ یعنی جو آپ کو
کیا کہتے ہیں کہ کورسز باقاعدہ پڑھائے جا رہے ہیں مدارس کے اندر علوم الحدیث اور اصول الحدیث کے نام پہ، اس کے اندر اتنے سیریس ڈیفیکٹس ہیں، یہ امپاسبل ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد انسان کو کوئی معرفت حدیث کی حاصل بھی ہو جائے، امپاسبل ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا نظارہ جو ہے وہ آپ ابھی کرتے ہیں، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ کوئی تحقیر کا اس کے اندر وہ جو ہے نا وہ معاملہ ہے، تحقیر نہیں ہے، صرف ایک ریالٹی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کتنا زوال اور کتنی سخت تقلید جو ہے وہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، کتنی سخت قسم کی۔ تو جو اس فن کے صحیح معنوں میں جو علماء کرام ہیں، انہوں نے جو طبقات اس کے بیان کیے ہیں آپ کے سامنے وہ لکھتا ہوں۔ سب سے پہلا طبقہ بیان کرتے ہیں کہ پہلا ہوتا ہے شخص، اس کو حدیثی کہا جاتا ہے، الحدیثی، حدیثی۔ یہ ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو علم حدیث شریف کو حاصل کرنے کی نیت کر لیتا ہے اور اس کو شروع کر دیتا ہے، یعنی بالکل جو بگنر ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیثی ہے۔ یہ ٹرم بائی دا وے امام ابن صلاح نے جو ہے وہ استعمال فرمائی ہے اپنے مقدمہ میں۔ آج ویسے وقت مجھے لگتا ہے نہیں رہے گا، اگلی نشست جو ہوگی نا وہ ہماری انشاءاللہ ایک لٹریچر ریویو کی ہوگی، جو کتابیں اصول حدیث پر لکھی گئیں پروز اینڈ کونس کے ساتھ، جتنی امپورٹنٹ ورکس انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ ابن حجر اسقلانی نے شروع ہی وہاں سے کیا ہے، تو وہ بڑے اچھے سے انشاءاللہ ڈسکشن اس میں آ جائے گی، تو ابن صلاح کو بھی ہم وہاں پہ لے آئیں گے۔ دوسرا مرتبہ ہوتا ہے مسند کا، مسند، یہ نون کی زیر کے ساتھ ہے بھائی، المسند، مسند۔ یہ اس شخص کو کہا جاتا ہے مسند، مسند جو اپنی سند کے ساتھ، اپنی متصل سند کے ساتھ احادیث کو بیان کرے۔ اور متاخرین کے ہاں، یعنی کہ جو ہمارے پچھلے 3-4 صدیوں میں جو مسند کا جو ٹائٹل ہے، یہ ایک بڑا خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کثرت کے ساتھ جس نے مشائخ سے سماع کیا ہے، مختلف کتب حدیث کو حاصل کیا ہے اور مختلف اجازات حاصل کی ہیں بہت کثرت کے ساتھ، تو اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ تو اس کو کثرت اجازات سماع کے ساتھ جو ہے وہ متاخرین لنک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو سماع ان کی جو ہوتی ہیں، جو مسندین ہوتے ہیں، ان کی کتابیں ہوتی ہیں جن کو فہارس کہا جاتا ہے، فہارس، یا ان کو اثبات کہا جاتا ہے، کتب الاثبات، ثبت کہتے ہیں وہ کتاب جس کے اندر کوئی مسند، محدث، حدیث کا عالم اپنی ذاتی اسانید کو جمع کرے کہ میری سندیں کس طرح سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے ملتی ہیں۔ تو میں کتاب پکڑ لوں ذرا، آپ کو میں دکھاؤں کیسی ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال جو ہے، یہ کتاب ہے البحر العمیق، البحر العمیق فی مرویات ابن صدیق، یہ امام احمد بن صدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ کی ثبت ہے، اس کو کیا کہیں گے، یہ ثبت ہے، یہ آپ کی فہارس ہے۔ اس کے اندر آپ نے، یہ 2 جلدوں کے اوپر ہے، پہلی جلد پہ آپ نے اپنے شیوخ کا تذکرہ کیا ہے جو آپ کو اجازت حاصل ہوئی، اور ان کی اجازات کو آپ نے باقاعدہ ایز اٹ از کاپی کر کے یہاں پر لکھا ہے، اور دوسرے والیوم میں آپ اپنی اسانید کو بیان فرماتے ہیں جو مختلف کتب حدیث، اور وہ لٹرلی کئی 100 کتب حدیث کے ساتھ آپ کی جو اجازات ہیں وہ جا کر ملتی ہیں۔ تو اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ یہ فہارس ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی شیخ سے اجازت لیتے ہیں، جب آپ کسی شیخ سے اجازت لیتے ہیں تو جو ثبت والا شیخ ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی پوری ثبت کی اجازت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے پاس یہ ثبت موجود ہے، اب آپ کوئی بھی حدیث آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل کرنا چاہیں گے، آپ کہیں کہ مجھ سے روایت کیا، مثلا اب اس کی اگر میں اپنی سند جوڑنا چاہوں گا اس ثبت کے تھرو، تو میں کہوں گا کہ مجھ سے روایت کیا، میں نے روایت کیا شیخہ نزہہ سے، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے ڈائریکٹ شیخ احمد غماری سے، اور پھر شیخ احمد غماری کی جو اسانید ہیں وہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہاں سے وی کین گو آن ٹاپ، ٹھیک ہے، ائمہ تک چلی جاتی ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے یہ فہارس اور یہ اثبات کی کتابیں ہوتی ہیں۔ یہ متاخرین نے بہت زیادہ لکھی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اعتماد جس فہرست پر ہے، بعد کے زمانے میں جتنی بھی فہرستیں لکھی گئی ہیں، جتنی بھی اثبات لکھی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری ثبتیں ایک ثبت کے ساتھ جا کے جڑتی ہیں
جو حافظ ابن حجر اسقلانی کی جو ہے نا لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس باب میں بھی جو اعتماد ہے وہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ہی زیادہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. فائن. تو مسند اس شخص کو کہا جائے گا جو متصل سند سے اپنی حدیث بیان کر دیتا ہے. اب مسند کے اندر کہیں پر بھی یہ شرط نہیں ہے, کہیں پر بھی یہ شرط نہیں ہے کہ اس کو حدیث کی معرفت بھی ہو, کہ وہ صحیح میں ضعیف میں فرق بھی کر سکتا ہو نا. اور ہمارے شیوخ میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جو بڑے کمال کی مسندین ہیں, انہوں نے ایسے ایسے شیوخ سے سما کر رکھا ہے کہ اٹس انبلیویبل, کہ وہ چھوٹے بچے تھے اور وہ اگلے اپنی آخری عمر میں تھے, تو وہاں سے ان کی آسانی چلتی ہیں, لیکن ان کے پاس معرفت نہیں ہے حدیث کی. ہاں, اپنی سندوں کی معرفت ان کے پاس ضرور ہے کہ یہ سب کس کی ہے, یہ سب کی جو ہے نا وہ کیا کیا معاملات جو ہے نا وہ آگے رہے. تو مسند کو محدث سے آپ نے ڈفرینشیٹ رکھنا ہے, ان دونوں کو ہمیشہ الگ الگ رکھنا ہے. اوکے, اس طرح آپ کو میں مثال دیتا ہوں, جیسے کہ امام عبد الحی القطانی, بڑا مشہور نام ہے امام عبد الحی القطانی, آپ کا شمار مسندین میں ہوتا ہے. اوکے, جو آپ کو محدث کہا جاتا ہے وہ اعزازاً سمجھ لیں, ٹیکنیکلی ہی از ناٹ محدث, ٹیکنیکلی اسپیکنگ. فائن, محدث کی انشاءاللہ آپ کو ڈیفینیشن آگے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ مسند جو ہے آپ کو کلیئر ہے کہ مسند جو ہے وہ کیا چیز ہے. اگلا درجہ انسان کو جو ملتا ہے وہ ہوتا ہے عالم الحدیث کا. عالم الحدیث, عالم الحدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ اس شخص کو کہا جائے گا کہ جو قواعد اور اصطلاحات وغیرہ کو سمجھتا ہے, اور اس میں اتنی کیپبلٹی ہے کہ وہ اس کو کما حقہ, اور لفظ یاد رکھیے گا, کما حقہ پڑھا سکتا ہے. کاپی پیسٹ نہیں کرنا, یہ لکھا ہے میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں نا, وہ نہیں کرنا. کما حقہ, جو پڑھا بھی سکے. ٹھیک ہے, تو جو اس کی آگے سے درس و تدریس کے اندر بھی اس میں مشغول ہو سکے, اور ساتھ اس کی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں تصنیف بھی کر سکتا ہے. اصطلاحات کے اندر اصول الحدیث میں وہ کوئی کتاب بھی لکھ سکتا ہے. ایسے شخص کو آپ کہیں گے کہ یہ عالم حدیث ہے, یہ عالم حدیث ہے. ٹھیک ہے, عالم حدیث کے بعد پھر چوتھا مرتبہ آتا ہے محدث کا, المحدث. محدث کون شخص ہوتا ہے؟ اچھا, اب یہ چیز سمجھنی ہے کہ یہ جیسے سے رینکس آگے جا رہے ہیں, ان سب کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں. جو محدث ہوتا ہے وہ عالم حدیث بھی ہوگا, وہ مسند بھی ہوگا, وہ اسٹیج سے گزرا ہوا ہے. اوکے, سب سے پہلے اس نے اصول کا سما کر رکھا ہے, اور یہاں پر اصول سے مراد ہے جو بنیادی حدیث کی کتابیں ہیں. کتب ستہ ہو گئیں, مسند ہو گئی, بہقی کی کتابیں ہو گئیں, سنن ہیں, اور اس طرح کی جو میجر بکس ہیں ان کا اس نے سما کر رکھا ہے, اجازت حاصل کر رکھی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے پاس اصول کا سما ہے, اور وہ کثرت کے ساتھ اس کے اندر مشغول رہتا ہے, کثرت کے ساتھ مشغول رہتا ہے. ہاں, لیکن صرف سما نہیں, کیونکہ یہ سما مسند کے پاس بھی تھا, لیکن مسند اور محدث میں فرق یہ ہے کہ محدث کو اصول کا سما جو ہے نا یہ لازم اس کے پاس ہونا چاہیے, کہ وہ کتب ستہ کو اس نے جو ہے نا صحیح طریقے سے سن رکھا ہے, کیا معاملات ہیں ان کے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس معرفت تامہ ہے, ایک کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے, کمپریہنشن ہے. کس کی؟ میں لفظ استعمال کروں گا, صنعت حدیث کی. صنعت حدیث. اب صنعت حدیث کے اندر اصول الحدیث ایک چھوٹی سی چیز ہے, صنعت حدیث کی چھوٹی سی چیز ہے. صنعت حدیث کے اندر اسماء الرجال, جرح و تعدیل, علل, اور جو چیزیں آپ کو میں نے بتائی تھیں جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سر ڈیفائن کیا, وہ اس کے پاس ہونی چاہیے. اب یہ سب ہونے کے باوجود اگر کسی کے اندر یہ چیزیں جمع ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, کسی کے جمع ہو گئی ہیں, اس کو بھی ابھی تک محدث نہیں کہا جائے گا, ابھی تک محدث نہیں کہا جائے گا, بلکہ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ مشتغل بالحدیث. یہاں پہ اس کو کہا جائے کہ لہو مشارکہ. ٹھیک ہے, اس کو مشارکت حاصل ہے, جو آدمی اس لیول پہ پہنچ جائے, اس لیول پہ پہنچ جائے. محدث ہونے کے لیے ایک سب سے اہم شرط ہے, جب تک وہ نہ ہو آدمی محدث نہیں شمار ہوتا, نہیں ہوتا, اور کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتا, اور وہ یہ ہے کہ وہ عملاً تطبیقاً جرح و تعدیل مستقل کرتا ہو.
جرح و تعدیل مستقل کرتا ہو، یہ بہت اہم ہے، مستقل جو کرتا ہو. کیوں؟ کیونکہ جو آدمی جرح و تعدیل خود سے نہیں کر رہا، اس آدمی کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے وہ آدمی گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے اور وہ تکے لگا رہا ہے. اس گھر کے اندر اتنے کمرے ہوں گے، بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کمرہ چھوٹا ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ وہ کمرہ بہت بڑا ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ اس کمرے میں ایک الماری بھی ہے. لیکن ابن عبد البر نے اختلاف کیا، اس نے کہا کہ نہیں، 2 الماریاں ہیں. یہ آپ تکے لگا رہے ہیں، یہ اصولیوں کا حال ہے، جو اصول حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. جو جرح و تعدیل کا عالم ہے نا، وہ گھر کے اندر رہتا ہے، وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتائے گا کہ کون سے کمرے میں کیا رکھا ہوا ہے. اوکے، اس لیے جب تک کوئی آدمی خود اپنے ہاتھوں سے مسلسل یہ کام نہیں کرتا، اس کو محدث نہیں کہا جاتا. یہ کرائٹیریا ہے محدث کا، اور ہم اس کو جہاں جس طرح استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کی پناہ ہے پھر ہمارے یہاں. تو لو، اب محدث کے اوپر 3 درجے اور ہیں. 5واں درجہ جو آپ کو نظر آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے المفید. المفید، مفید جو ہے، مفید یہ وہ محدث ہوتا ہے جس کے اندر املا کروانے کی کیپیبلٹی ہوتی ہے. جو املا کروا سکے نا، امالی کروا سکے، اور امالی از اے ریئلی ٹف جاب. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، وہی کر سکتا ہے امالی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایک لفظ کا ضبط اور اس کا ادا اور یہ سب چیزیں جو ہے نا، وہ اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور آئمہ حدیث فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ حدیث کی ٹرانسمیشن وہ ہوتی ہے جو حافظ حدیث جو ہوتا ہے، جو محدث ہوتا ہے، وہ املا کروائے، وہ امالی کروائے. اور یقین کریں کہ امالی پڑھنے کا جو مزہ آتا ہے، ابن حجر کے ہوں یا امام ابن صلاح کے امالی ہیں، زین الدین عراقی کے جو ہیں وہ امالی ہیں، مرتضی زبیدی کے امالی ہیں، یہاں تک کہ امام احمد غماری کے جو ہیں وہ امالی ہیں. اور امالی کا جو سلسلہ تھا، یہ امام سیوطی کے بھی امالی ہیں، امام سخاوی کے بھی ہیں. یہ بڑے جتنے بھی لوگ تھے نا، ہفتے میں 1 دن ضرور املا کروایا کرتے تھے، 1 دن املا کرواتے تھے. اور امام زین الدین عراقی ہو گئے، سخاوی ہو گئے، ابن حجر ہو گئے، یہ منگل کے دن کرتے تھے. منگل کے دن ایک سیشن ہوتا تھا ان کا املا کا. اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ جمعے کی نماز کے بعد ویکلی املا کروایا کرتے تھے. اور یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے، اس میں محدث اپنی سند، متصل سند کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث کو ڈکٹیٹ کرواتا ہے، املا کرواتا ہے، لفظاً ضبط کے ساتھ. یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. اس کے اوپر اگر وہ شرح لگانا چاہے، اس کی کرنا چاہے، نور علی نور، مطابق بتانا چاہے، جیسے کہ ابن حجر اسقلانی کی جو نتائج الافکار ہے نا، وہ جو کتاب الاذکار ہے امام نووی کی، اس کے امالی کروائے ابن حجر نے. نتائج الافکار کمال کر دیا اس آدمی نے، کمال کر دیا واللہ، بہت ہی پیک پہ پہنچا ہوا ابن حجر ہے اس کے اندر. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ مطابق پہ گفتگو کرتے ہیں کہ اس کی کون کون سی چینز ہیں. پھر بعض کے اندر غریب الحدیث پہ گفتگو ہوتی ہے، بعض پھر اپنے امالی کو کسی خوبصورت شعر کے اوپر جو ہے نا وہ اکثر اینڈ کیا جاتا ہے. تو امالی کا سلسلہ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد رک گیا تھا دنیا میں، بالکل رک گیا تھا. اور اس کو صحیح معنی میں جو ریوائیو کیا ہے وہ امام احمد بن صدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ نے ریوائیو کیا ہے. امام مرتضی زبیدی، شیخ نینوی نے اس کے اوپر ایک بڑا مزے کا جو ہے نا کمنٹ کیا ہے. شیخ نینوی فرماتے ہیں کہ مرتضی زبیدی کے امالی بھی ہمارے پاس موجود ہیں، الحمد للہ تعالیٰ وہ فقیر نے خود بھی دیکھیں، اور احمد غماری کی بھی موجود ہیں. جو پڑھ لیتے ہیں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر ایک چھوٹا پتھر اور کہاں پر ایک پہاڑ ہے. یہ فرق ہے ان دونوں کے درمیان. مرتضی زبیدی کے امالی بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اور احمد غماری رحمۃ اللہ علیہ کے جو امالی ہیں، ایک ایک مجلس میں 80 حدیثیں، 30 50 حدیثیں آپ نے املا کروائی ہیں، متصل سند کے ساتھ، حافظے سے، اپنی سند سے. مطلب انبلیویبل. ٹھیک ہے، مصر کے اندر آپ کے امالی ہوئے، پھر تنجا میں آپ امالی کرتے رہے. وہ آدمی ہے جس نے اس علم کو ریوائیو کیا ہے. اور ہمارے ہاں امالی کا سلسلہ جو ہوا ہے، یہ شیخ دیوبندی جو شیخ ہیں، شیخ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. پلیز لیٹ می سے دیٹ، میں کسی کے مسلک میں بلانگ نہیں کرتا. اوکے، تو کسی کو اگر یہ بات سخت لگی یا بری لگی، آپ کو آپ کا مسلک مبارک ہو. تو شیخ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی جو کتاب ہے فیض الباری، اور جو چند ایک اور کتابیں بھی ہیں، وہ آپ نے املا کروائی تھیں، تو وہ آپ کے امالی ہیں. اس طرح بعض دیوبندی شیوخ کے شرح ترمذی کی شرح میں امالی ہیں. فائن، لیکن ظاہری بات ہے یہ امالی فقہ سے متعلق زیادہ ہیں، حفاظ حدیث والے امالی نہیں ہیں.
حفاظ حدیث والے امالی ہمارے پاک و ہند میں اپنا وجود نہیں رکھتے. یہ ایک اتنا بڑا گیپ ہے، اتنا بڑا گیپ ہے کہ پتہ نہیں ہے کیسے فیل ہوگا. ہم لوگ اپنی زندگیاں نچھاور کریں گے ان کے اوپر تو تبھی جا کے یہ چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے. جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ علم حدیث امام سیوطی پہ ختم ہو گیا، اب کوئی نہیں آنے والا، اللہ پاک نے امام محمد غماری کو پیدا کر کے یہ ثابت کیا کہ نہیں ہے، معاملہ بھی دیا. امام محمد غماری کے بعد امام عبد العزیز غماری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مکہ پاک میں مالی کروائے تھے. امام محمد یاسین الفدانی وہاں پر موجود تھے، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ اس مجلس میں موجود تھے، شیخ عبد الرشید نعمانی دیوبندی وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے. تو ان کی مجلس میں شیخ عبد العزیز نے جو ہے مالی کروائے تھے. اور میں کچھ بعض سلفی وہابی شیوخ کو جانتا ہوں جو ابھی امالی کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، جس نے محنت کی وہ لے گیا، یہ اللہ کا نظام ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف عقیدہ صحیح ہو جانے سے اور جو ہے نا وہ روٹیاں پھاڑ لینے سے علم نہیں آتا، محنت کرنی پڑتی ہے. جنہوں نے محنت کی ہے اس کو حاصل کرنی ہے. تو بعد ابھی یہ تھوڑی سی آپ کو میں نے انفارمیشن دی ہے کہ جو محدث املا کروانے کی قوت رکھتا ہے اس کو مفید کہا جاتا ہے. مفید کے بعد پھر اگلا درجہ آتا ہے حافظ کا. بھائی یہ ہوتا ہے حافظ، اتنی بڑی بلا ہوتا ہے یہ حافظ. اس کے بارے میں کیا کہا؟ سب سے پہلے کہ یہ مشہور ہوتا ہے، اس کی شہرت ہوتی ہے اس چیز میں، اپنے علم میں. یہ حدیث میں مشہور ہوتا ہے کہ آدمی طلب حدیث میں بہت آگے ہے. پہلی چیز اس کے اندر یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. سبحان اللہ. دوسری اس کے اندر یہ ہے کہ اس نے جو اصول پڑھ رکھے ہیں، جیسے کہ محدث نے اصول پڑھ رکھے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس نے اجزائے حدیثیہ کے اوپر اس کو بڑی کمانڈ ہوتی ہے. اجزائے حدیثیہ چھوٹے چھوٹے سے جز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے. اس میں ایک جز جو ہے شیخ احمد معبد عبد الکریم حافظہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ہم لفظ جز استعمال کرتے ہیں نا حدیث کے باب میں، تو ہمارا جو اسٹینڈرڈ پبلشنگ پیپر ہے اس کے اراؤنڈ 10 صفحات ملتے ہیں بس. جب کہا جائے نا کہ یہ فلاں نے حدیث پہ جز لکھا ہے تو وہ منیمم جو ہے وہ چند صفحے کا ہوتا ہے، یہ اس کی مقدار رہتی ہے. تو جزائے حدیثی آپ کو بہت سارے ملتے ہیں، بہت سارے، لٹرلی یہ کئی سو میں ہیں. ان کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ حدیثوں کو سند کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. اور میں یہاں پر ایک اور چیز آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ ایک محدث، ایک حافظ الحدیث کے اندر اور ایک محدث کے اندر جو فرق ہوتا ہے نا، وہ اس کی ابیلٹی کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا حدیث کی تخریج کر سکتا ہے، کس کس کتاب سے لا سکتا ہے. ٹھیک ہے، شیخ احمد غماری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ دنیا میں مختلف جو لائبریریز تھی وہاں وزٹ کرتے تھے، اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے جاتے، اور جو ان کو ریئر مخطوطے نظر آتے آپ ان کو اسی وقت کاپی کرتے تھے. اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتنی حدیث کی کتابوں کو لکھا ہے، کاپی کر کے اپنے شہر پنجاب میں بھجوا دیا کرتے تھے، وہاں پر اس کا مطالعہ کرتے. آپ کی کتابوں میں ایسی ایسی ریئر حدیثوں کی تخریج ہے اور ایسے ایسی کتابوں کے حوالے ہیں کہ ہم نے وہ زندگی میں نام نہیں سنے ہوتے. 10 سال ہو چکے ہیں لوگوں کو 20 سال ہو گئے فن میں کام کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، ان چیزوں کو ڈیپلی دیکھتے ہوئے. وہ آج تک وہ بولتے ہیں کہ یار احمد غماری جس کتاب کا نام نہیں لیتا اپنی کتاب میں، ہم نے اس کا نام ہی نہیں سنا ہوتا. جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک مخطوطہ ان کے پاس پڑا ہوا تھا. اوکے، تو ایک تو یہ چیز ہے. اور یہ کہ صرف اجزائے حدیثی نہیں بلکہ ہر وہ کتاب جس کے اندر حدیث کو سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، ایک محدث کے لیے وہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اب چاہے وہ کتاب لغت کے اوپر ہو، وہ فقہ کے اوپر ہو، یا وہ تصوف کے اوپر ہو. اس سے آپ دیکھیے گا کہ جیسے امام مرتضی زبیدی ہیں، ان کی جو تخریج ہے احیاء علوم الدین کے اوپر جو انہوں نے ریفرنسنگ کی ہے، اور اسی طرح حافظ احمد غماری ہو گئے، یہ آپ کو حوالہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس کو بخاری نے روایت کیا، ترمذی نے نقل کیا، بہقی نے نقل کیا، اور اس کو امام قشیری نے اپنے رسالہ میں بیان کیا اپنی سند سے. تصوف کا ٹیکسٹ ہے رسالہ قشیریہ. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ بیان کریں گے اس کو اپنی سند سے ابن عربی نے فتوحات میں نقل کیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ ایک محدث کے لیے صرف حدیث کی کتابیں رینج نہیں ہوتی بلکہ ہر وہ کتاب جس میں حدیث کو، روایت کو اس کی سند سے بیان کیا گیا ہے وہ محدث کا موضوع ہوتی ہے، اس کی خبر ہونی چاہیے. اوکے، اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کی جو وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. سو یا دس از اباؤٹ، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ اجزائے حدیثیہ، اٹس مچ مور دین دیٹ.
آگے یہ ہے کہ اس کو معرفت ہوتی ہے حدیث کی. اب وہ علل کا ماہر ہوتا ہے. یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ وہ علل خاصہ اس آدمی کا خاصہ ہوتی ہے, اور اس کو وہ متون یاد ہوتے ہیں, ان متون کا علم ہوتا ہے جو کہ عام علماء, عام محدثین, عام عالم حدیث اس تک وہ اس کی جو ہے نا وہ پہنچ نہیں ہوتی. آپ امام احمد غماری کا رسالہ پڑھیے, ازالۃ الخطر عمن جمع بین الصلاتین فی الحضر. ٹھیک ہے, فی حضر, یعنی انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے اس چیز کے جواز پہ کہ آپ اپنی نمازوں کو کمبائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنی اثر ظہر اثر ملا رہے ہیں حضر میں, سفر میں نہیں بات کریں, وہ حضر میں آپ کمبائن کر سکتے ہیں. یہ رسالہ پہ اویلیبل ہے, آپ لوگ ضرور پڑھیں. اس مسئلے کے اوپر الاج سنن کے اوپر بھی گفتگو ملتی ہے, مختلف حنفی علماء نے گفتگو کی, شافعی علماء نے گفتگو کی, اپنے اپنے دلائل دیے. لیکن جب حافظ احمد غماری نے لکھا, انہوں نے, ہم کہتے ہیں بس اس باب میں دو ہی حدیثیں ہیں, ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو بخاری میں آ جاتی ہے, بس دو ہی حدیثیں ہیں نا. اس آدمی نے تخریج کر کے بتایا ہے کہ کم سے کم یہ 15 صحابہ کرام سے یہ حدیث آتی ہے, اور تخریج کی حد کر دیا اس نے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مسئلہ کسی نے خبر واحد سے پکڑ لیا, یہ مشہور حدیث ہے. ٹھیک ہے, فقہ ڈسکس کرنا جو ہے نا وہ مقصد نہیں ہے وہ ہمارے پورے کورس کا کہ کس کے اوپر عمل کرنا ہے کس کے اوپر نہیں کرنا. مقصد بتانا یہ ہے کہ ایک حافظ کی لکھائی میں اور ایک عام عالم حدیث کی لکھائی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور اس لیے میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں, آپ اگر عالم حدیث بننا چاہتے ہیں نا, چھوڑ دیں چھوٹے موٹے لوگوں کو, چاہے وہ آپ کے مسلک کے ہیں, ان کو نہیں پڑھنا آپ نے. آپ جس کو جو کنٹینٹ کنزیوم کریں گے نا, جو پڑھیں گے آپ وہی بن جائیں گے. اس لیے آپ کیوں نہیں اعلیٰ حفاظ کو پڑھیں, ابن رجب کو پڑھیں, ابن حجر کو پڑھیں, امام نووی کو پڑھیں, ابن عبد البر کو پڑھیں, احمد غماری کو پڑھیں, مرتضی زبیدی کو پڑھیں, حافظ سیوطی کو پڑھیں, سخاوی کو پڑھیں. دیز آر دا پیپل. ٹھیک ہے, جب ان کو پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی نیچر ان جیسی بن جائے گی. دارقطنی کو پڑھیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. اوکے, سو علل کا ماہر ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزیں متون جو ہے نا وہ غریب متون میں لفظ استعمال کروں گا اس کو ہوتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی اس غریب متون کی حد دیکھنا چاہتا ہے تو امام احمد غماری کی کتاب لکھیے جؤنۃ العطار. اور میں احمد غماری کا نام اس لیے لے رہا ہوں, ایک تو میرا بڑا گہرا لنک ہے ان کے ساتھ الحمد للہ تعالیٰ, ایک دلی کنیکشن میں ان کے ساتھ محسوس کرتا ہوں بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ. اور جو اوپننگز مجھے ان کو پڑھ کے حاصل ہوئی ہیں وہ مجھے اور کہیں سے حاصل نہیں ہوئی. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی واقعتاً اس لائق ہے, اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اس کی تقلید کرتے ہیں, احمد غماری کی تقلید نہیں کرتے. ہاں, ان کی محنت میں ان کی تقلید ضرور کرتے ہیں, ان کی ڈیڈیکیشن میں ان کی تقلید ضرور کرتے ہیں. ٹھیک, اگلا اس کا 7واں جو فائنل رتبہ ہے وہ ہے بھائی, اس کو کہتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث. امیر المؤمنین فی الحدیث, یہ اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں کہ ان کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں, انگلیوں پہ لٹرلی آپ گن سکتے ہیں. جیسے امام شعبہ تھے, بخاری تھے, اور یہ بات سن لیں امام مسلم بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کے درجے پہ نہیں تھے, نسائی بھی نہیں تھے, ابن ماجہ ترمذی بھی نہیں تھے. بخاری کے بعد اگر کوئی شخص ہوا ہے نا جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے, وہ ہے دارقطنی. بعض کو دارا قطنی بھی پڑھتے ہیں راہ فتح کے ساتھ, وداؤٹ اینی ایگزیجریشن. اس آدمی کے اندر جو تعصب یہ وہ کہانی الگ ہے, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دارقطنی کے بعد اگر آپ کو کوئی حافظ نظر آتا ہے تو ہی از ابن حجر. دین وی ہیو مرتضی زبیدی, اینڈ دین وی ہیو حافظ احمد الغماری. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دیز آر دا اونلی حفاظ, ہاں, بٹ یہ وہ ہیں جو بڑے جائنٹس گزرے ہیں, جائنٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ امیر المؤمنین فی الحدیث اگر آپ ان کو کہیں, ناٹ مرتضی از ناٹ دیئر, سوری, مرتضی زبیدی از ناٹ دیئر, مرتضی ول بی حافظ, مرتضی از ناٹ دیئر, اس ابن حجر اینڈ احمد غماری, دیز پیپل آر دیئر. ان کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں, یہ کون لوگ ہوتے ہیں امیر المؤمنین وہ فی الحدیث؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حفاظ کے بھی شیخ ہوتے ہیں, ان کو علل, رجال اور تصنیف اور جرح و تعدیل پر کامل معرفت ہوتی ہے. اور اگر کوئی کامل معرفت کو سمجھنا چاہتا ہے, جس سے مراد یہ نہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ جرح و تعدیل کے قواعد وغیرہ جو ہے وہ پتہ ہوتے ہیں. جو علل کی اور جرح و تعدیل کی معرفت کو سمجھنا چاہتا ہے نا, اسے چاہیے کہ وہ امام دارقطنی کی العلل کا جو ہے نا وہ اس پر مطالعہ کرے. ایسے امام احمد بن حنبل is also one of them for sure. احمد بن حنبل is also one of them. Okay,
بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ امام بخاری کا نام ایسے ہی بخاری بخاری نہیں ہے، واقعتاً بخاری جیسا کوئی نہیں تھا اس زمانے میں، کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا ہم تعصب اپنا حنفیوں والا تعصب یا دوسرا تیسرا تعصب اتار دینا، ان کی جو کتاب ہے نا تاریخ کبیر، اس کی اہمیت انسان کو تب پتہ چلتی ہے، ہمارے شیوخ یہ بتاتے ہیں کہ جب انسان علل میں صحیح مہارت حاصل کر لیتا ہے نا، تب آپ کو امام بخاری کی عبارتوں کی دقت جو ہے پتہ چلتی ہے۔ ویسے آپ پڑھیں گے تاریخ کبیر، آپ کہیں گے یہ کیا، ایک استاد کا نام لکھا راوی کے، ایک شاگرد کا نام لکھا اور ایک کمنٹ کر دیا، یہ کیا ہے؟ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اس آدمی نے کر کیا دیا اس کتاب کے اندر، جب تک آپ اس میں ڈیپتھ میں نہیں جاتے۔ اوکے، سو بخاری بخاری بھائی، اس میں کوئی ہمیں دو رائے نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگ حسد کرتے ہیں اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ جس کو جو ہے نا وہ اپنے فضل سے نواز دے۔ سو بہرحال یہ آپ کے سامنے میں چند ایک چیزیں رکھی ہیں، اور پھر جو حفاظ جو ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی ایک اور چیز نوٹ کر لیں تاکہ یہ تکمیلہ کے طور پہ دو طرح کے حفاظ ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں، دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک وہ ہوتے ہیں جو علی طریق الفقہا، علی طریق الفقہا ہوتے ہیں جی، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو علی طریق المحدثین ہوتے ہیں۔ تو علی طریق الفقہا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو نا متون کی معرفت بہت ہوتی ہے، جیسے ابن عربی مالکی، by the way he was a Nasbi, okay, and I don't like Nasbis، تو جو آپ ناسبی نظر آئے گا میں آپ کو فوراً الرٹ کر دوں گا اس کے بارے میں، ناسبی الرٹ، ٹھیک ہے؟ تو ابن عربی مالکی ایک ناسبی، یہ حافظ تھے۔ اس طرح ابن تیمیہ یس، ابن تیمیہ کے بعد آپ کو ابو الولید الباجی، he was one of them۔ اسی طرح طحاوی، پھر بیہقی، اوکے، امام نبوی، فائن، یہ وہ لوگ ہیں جو علی طریق الفقہا کے حفاظ تھے۔ نوٹ یہ نہیں کہ سارے بتا دیں آپ کو، لیکن ایک آئیڈیا دے دیا آپ کو، لیکن جو علی طریق المحدثین، یاد رکھیں یہ علل کو اور جو سندوں کو اور متون کو یہ لوگ زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں، یہ اپنے رتبے میں بڑے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کو فقہ کی معرفت ضروری نہیں کہ ہو یا نہ ہو، لیکن حدیث کے باب میں ان کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے جو علی طریق المحدثین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ امام بخاری ہو گئے، اسی طرح سے امام ابن حجر آپ کو نظر آتے ہیں، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اوکے، اسی طرح آپ جو ہے وہ یا ٹھیک ہے امام سیوطی کو بھی اگر کوئی شامل کرنا چاہے، آلدو سیوطی کے اوپر اختلاف ہے کہ ان کو اس میں شامل کرنا جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں جس طرح کا تساہل پایا جاتا ہے نا، آلدو کلیکشن تو وہ بڑے کمال کی کرتے ہیں، لیکن وہ بہت سی ضعیف مردود مرویات کو بیان کر دیتے ہیں، موضوعات بیان کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر متنبع بھی نہیں کرتے، کمنٹ ہی نہیں کرتے، تو پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ وہ امام سیوطی نے بیان کر دیا تو بات ختم ہو گئی نا۔ ہی از مور آف اے کلیکٹر اینڈ ہی از ریئلی گڈ ان دس۔ حافظ کی شان پھر یہ ہوتی ہے در حقیقت کہ وہ جو واقعی محدث حافظ ہے نا، وہ کمنٹ کرتا ہے پھر ہر حدیث پہ کہ وہ کس کو قبول کرے گا، وہ کس کو قبول نہیں کرے گا، اوکے؟ تو یہ اس کی تصانیف کے اندر ایک بڑی خوبی ہمیں نظر آتی ہے، فائن۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں یقین کریں جن لوگوں کو بڑا بڑا ٹائٹل اور محدث ان کو جو کہا جا رہا ہوتا ہے، وہ بمشکل عالم حدیث کے درجے پہ پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بمشکل اس درجے کے لوگ ہوتے ہیں، اوکے؟ اور میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں اگر کوئی حافظ دیکھا ہے نا جو کیا ہے ابھی بھی حیات ہیں، وہ ہیں شیخ احمد معبد عبد الکریم۔ بھائی ان کی مجالس ہوتی ہیں، جو ان کی مجلس میں آپ بیٹھ جاؤ، ہر مجلس میں ہمیں یہی احساس ہوتا ہے کہ ہم نرے چٹے ان پڑھ ہیں حدیث کے اندر، ہمیں ایک لفظ نہیں آتا، اور ان کے علم اور ان کے وسعت کی جو ہے نا وہ انتہا، آپ کو میں آج میں بتاتا ہوں، ایک منٹ، I have just taken the note of it۔ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت ایک فائدہ بیان کیا، ٹھیک ہے، I took a note of it۔ اس سے صرف آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس آدمی کی وسعت کا جو ہے نا وہ عالم کیا ہے۔ وہ ڈسکس کر رہے تھے صحابی کے مسئلے کو، امام سخاوی نے جو ڈسکس کیا ہے کہ صحابہ کون ہوتے ہیں وغیرہ، اور سخاوی نے ذکر کیا ہے یہ کرتے ہوئے کہ بعض ایسے لوگوں کو بھی صحابہ مانا جاتا ہے جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع تو نہیں کیا، لیکن صرف ایک نظر دیکھا ہے،
ان کو بھی صحابی مانا جاتا ہے۔ اور امام صحابی نے اگر مثال یہ لکھی ہے جیسے کہ دولابی نے ذکر کیا ہے حضرت ابو تمیم الجیشانی کا، حضرت ابو تمیم الجیشانی کا۔ اب ہم میں سے کوئی آدمی پڑھے گا، وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے صحابی نے ایک نام وہ لکھ دیا۔ شیخ احمد نے فرمایا کہ صحابی کا یہ حوالہ نامکمل ہے، کیونکہ دولابی نے ابو تمیم الجیشانی ان کے متعلق قطعی قول نہیں دیا کہ یہ صحابی ہیں، بلکہ ان کا ذکر 2 مرتبہ اپنی کتاب جو الکنا ہے اس میں کیا ہے۔ ایک الکنا المعروفون بالکنا من الصحابہ اس میں، اور دوسرا کتاب التابعین میں۔ تو دولابی کے نزدیک یہ ابھی تک یہ ان کو جو ہے نا یعنی کلیئر نہیں ہے، وہ کسی فائنل کنکلوژن پہ نہیں ہے کہ جو ابو تمیم الجیشانی ہیں یہ واقعتاً صحابی ہیں بھی یا نہیں۔ اٹ از سم تھنگ ویری ریئر کہ جو ہر آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا گہرا علم رکھتا ہو، اور اس طرح کی باتیں ان کی مجلس میں عام ہوتی ہیں، عام، ٹھیک ہے، اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو ہوتے ہیں ان کو ہر اگلے جملے پہ ہمارا رونگٹا کھڑا ہو رہا ہوتا ہے، یار یہ کیا آدمی نے بات کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائیں، ان کا سایہ ہمارے اوپر جو ہے وہ قائم رکھیں۔ تو یا I have just seen one person جو حافظ الحدیث کے لانے کا حقدار ہے، none other than him. Okay. تو آج کے لیے میرے خیال سے میں اس کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ کافی ساری جو بنیادی چیزیں ہیں الحمد للہ تعالیٰ وہ ہم نے کور کر لی ہیں، اور اس کورس میں کوشش کریں گے کہ جو ہماری جو نزہۃ النظر ہے جس حد تک ہم پڑھ سکیں وہ پڑھ لیں، اور زیادہ ٹائم میں لگاؤں گا صحیح اور ضعیف کی گفتگو کے اوپر، اور جرح و تعدیل کے اوپر بھی میں تھوڑا وقت لگاؤں گا۔ اس کے آگے پھر جو راویوں کے نام اور مسلسلات اور اس طرح کی چیزوں کی جو بحث ہوتی ہیں اس کے اوپر میں وقت نہیں دوں گا بالکل بھی، کیونکہ جو اصل جو مادہ جو پڑھنے والی چیز ہے نا، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں چھلکے کے اوپر جھگڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے، مغز ان کو نظر ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو وہ مقصد ہی بھول جاتے ہیں، فضول بحثوں میں الجھ جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے جو ہے نا وہ بڑے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یا ابھی کے لیے اتنا ہی ہے۔ کوئی اگر سوال کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو بسم اللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ علماء کرام بھی شامل ہیں، آپ کی بڑی شفقت ہے، بڑی عنایت ہے، آپ مشائخ ہیں، تو کوئی غلطی کوتاہی اگر مجھ سے ہو گئی ہو تو مجھے جو ہے نا وہ درگزر کریے گا اس کے اندر، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا انشاءاللہ خیر ہوگی۔ بسم اللہ جی، انشاءاللہ ایک سوال آیا ہے کہ اچھا امام دولابی کا نام کیا ہے؟ امام دولابی آپ کی کنیت ہے ابو بشر، اور آپ کا نام ہے محمد بن احمد بن حماد الانصاری الدولابی الرازی۔ 310 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور بڑی شاندار آپ کی تصانیف ہیں۔ آپ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اپنی کتب میں ڈائریکٹلی امام نسائی سے روایت کرتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے بڑے محبت کرنے والے آدمی تھے، اور الذریۃ الطاہر آپ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ نزہۃ النظر بائی حافظ بن حجر، یس۔ تو جو مقدمہ ہے شروع میں وہ کس نے لکھا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو تو علامہ وغیرہ نہیں کہیں، یقینی طور پہ ایسا ہے۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی کی بعض کتابوں کے مقدمات ہیں وہ امام بخاری نے لکھے ہیں، بخاری وہ آپ کے شاگرد تھے ابن حجر کے، بعض کے صحابی نے لکھے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے موجود تھے۔ حافظ جب کوئی کتاب تصنیف فرماتے تو ان کو حکم ہوتا تھا کہ ان کے سامنے پڑھیں۔ تو یہ آج بھی الحمدللہ تعالیٰ جب ہم شیوخ کے سامنے کسی کتاب کو پڑھتے ہیں، کوئی کتاب رکھتے ہیں، تو ایسے نہیں کرتے کہ پہلا لفظ شروع کر دیا نا، ہمیشہ حمد و ثنا کے ساتھ تعریف کرتے ہیں شیخ کی، وہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی برکت سے ہمارے بھی علم میں جو ہے نا وہ اضافہ فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے پہ قائم رکھے۔ اس کے بعد پھر کتاب کا مطلب شروع ہوتا ہے۔ حافظ حدیث کی جو کوالٹیز ہیں، ہاں جی، حافظ حدیث کی کوالٹی میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی طلب میں مشہور ہو، لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہوں اپنے معاملات میں حدیث کو لے کے، اس نے کتب اصول یعنی بنیادی حدیث کی کتابوں کو اور اجزائے حدیثیہ کو کثرت کے ساتھ پڑھ رکھا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ تمیز کر سکے صحیح اور ضعیف کی علت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو علت جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے، یعنی کہ وہ سیدھی بات کروں تو وہ الہام کے لیول پہ بندہ الہام کے لیول پہ بیٹھا حدیث کے باب میں، اور اس کی نظر میں وہ متون ہوں جو عام لوگوں کی نظر سے چھپے رہتے ہیں۔ یہ خاص کوالٹیز ہوتی ہیں جو ایک حافظ حدیث میں آپ کو نظر آتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، اب ایک وہ حدیث جس کو آدمی ڈھونڈ رہا ہو، کبھی اس کا سر پیر نہ ملا ہو، اگر اس کی سند مل جائے نا، چاہے وہ موضوع سند بھی کیوں نہ ہو،
وہ آلموسٹ ایک عید کا دن ہوتا ہے ایک حدیث کے عالم کے لیے. مطلب وہ جو حدیث ہے نا، الفقر فخری، الفقر فخری، فخر میرا فخر ہے. یہ اس کے بارے میں جنرلی محدثین نے یہ لکھا ہے کہ لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اوکے، اور عام کی حدیث کی تو ہم ملتی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ حدیث بحمد اللہ تعالیٰ فقیر کو ایک 2 صفحات کا فضائل فقر کے اوپر امام مقدسی کا رسالہ ایک ملا، 2 صفحات کا. وہ پوری ان کا پورا ایکچولی کتاب تھوڑی موٹی تھی، ان کی جز تھا پورا، باقی غائب ہو چکا ہے، وہ موجود نہیں ہے، صرف 2 صفحات موجود ہیں. اس میں انہوں نے پہلی حدیث اپنی سند سے یہ بیان کی ہوئی ہے، اگرچہ راوی مجہول ہیں اور بات یہ کنفرم ہے کہ حدیث موضوع ہے. لیکن وہ جو ایکسائٹمنٹ کا ہاتھ تھا نا دیکھ کے کہ یار وہ سند مل گئی، اللہ کا شکر ہے اس روایت کی، وہ انبلیویبل. ہاؤ مینی حدیث حفاظ شوڈ ہیو میمورائزڈ. اچھا، جہاں تک اس کا معاملہ ہے نا کہ اس کو کتنی حدیثیں یاد ہونی چاہیے، کتنی نہیں ہونی چاہیے، آپ ایک کام کریے گا کہ اس کو بلکہ چلیں اب لے ہی آتے ہیں. یہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، چلیے تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس ابھی بھی، اس کو 5 میں مکمل کر لیتے ہیں. کہ حافظ وہ ہوتا ہے جس کو 1 لاکھ یاد ہوں، حاکم وہ ہوتا ہے جس کو ساری کی ساری یاد ہوں. ٹھیک ہے، حجت وہ ہوتا ہے جس کو 15 لاکھ ہے. اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے اس بات کا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں نے بتایا نا، گھر کے باہر کھڑے ہو کے تکے مار رہے ہیں آپ لوگ. یو ہیو نو آئیڈیا، یو ہیو نو آئیڈیا لٹرلی. ٹھیک ہے، اب ہماری کتابوں میں جو اصول حدیث میں پڑھائی جاتی ہیں مدارس وغیرہ میں آگے پیچھے، کہتے ہیں حاکم وہ ہوتا ہے جس کو ساری کی ساری حدیث، حاکم کو رتبہ ہی نہیں ہے بھائی حدیث کے اندر. کہتے ہیں جیسے امام حاکم نشاپوری تھے، اور میں نے اچھے لوگوں کو جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں کہتے ہیں اس میں یہ حاکم نشاپوری کے سوا تو کسی کے علاوہ لفظ حاکم ہم نے پڑھا ہی نہیں کبھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حاکم نشاپوری کو اس لیے حاکم نہیں کہتے کہ اس کو ساری حدیثیں جو وہ حفظ تھیں، کوئی حدیث ان کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں تھی، ایسی وجہ نہیں ہے. بلکہ حاکم 2 وجوہات ہیں. صحیح یہ معلوم ہوتی ہے، فیملی نیم تھا نشاپور کے اندر، فیملی نیم تھا بھائی، یہ خاندان کا نام تھا حاکم. بات سمجھ آئی؟ اور آپ کے شیوخ میں امام ابو احمد حاکم بھی ہیں. ابو احمد حاکم، امام حاکم نشاپوری کے استادوں میں بھی ایک حاکم ہے. کیا کہیں گے، وہ بھی اس لیول کا ہے. کہتے ہیں ہم نے کسی کے نام کبھی حاکم سنا ہی نہیں. تو یار ابو احمد حاکم، ان کی کتابیں بھی الحمد للہ تعالیٰ 1-2 پبلش ہو چکی ہیں ابھی حدیث کے باب میں. تو یا تو یہ ایک فیملی کا نام تھا جو کہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یا تو یہ لوگ قضاء کے عہدے پر فائز تھے، یہ ججز تھے، اس لیے ان کو حاکم جو ہے وہ کہا جاتا تھا. یہ کوئی درجہ نہیں ہے. اوکے، نازل حدیث کسی کا نازل کوئی درجہ نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں. جو درجات ہیں وہ لوگ کو بتا دی. اس کے اوپر لوگوں کے تکے ہیں، لوگوں کی وشز ہیں کہ کاش ایسا بھی ہوتا ویسا بھی ہوتا. ہاں، یہ جو کہتے ہیں ایک حافظ اس کو 1 لاکھ یاد ہوں، 1 لاکھ یار حدیثیں نہیں ہیں کل ملا کے. آپ کہہ رہے ہیں آپ کو 1 لاکھ ہے، 14 لاکھ حدیثیں نہیں ہیں یار. آپ کیسے کہتے ہیں آپ کو 14 لاکھ یاد ہیں؟ تو حافظ کے جو کرائٹیریے ہمارے پاک و ہند میں چلتے ہیں، آپ کو جو میں نے نصرت النظر آپ سے شیئر کی ہے نا، اس کے ذرا شروع میں ہی یہ ڈسکشن ہے کہ حافظ کس کو کہتے ہیں. زوال کا عالم دیکھیے، وہاں پر لکھا ہوا ہے جس کو 1000 حدیثیں یاد ہوں وہ حافظ الحدیث ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یار اگر 1000 والا حافظ الحدیث ہے تو مجھے تو اپنے نام کے ساتھ دارقطنی لکھنا چاہیے. نہیں، ایسا زوال پڑا ہے ہمارے اوپر، ایسا زوال پڑا ہے. امام عبداللہ غماری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ میری اپروکسیمیشن یہ ہے کہ کم سے کم اس کو 20,000 حدیثیں اس کے سامنے ہوں، ہم اس کو کہیں گے یہ حافظ ہے. اور یہ انہوں نے جو عدد بتایا ہے، یہ جو جامع الصغیر جو امام سیوطی کی کتاب ہے، اور اس کے اوپر جو زوائد لکھے گئے، تو اس طرح کی جو چند کتابیں جس میں حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، اس کے عدد کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ عدد بیان کیا ہے شیخ عبداللہ بن صدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ نے. اوکے، اور شیخ عبداللہ غماری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی محفوظات، یہ شیخ علی جمعہ سے میں نے سنا ہے. شیخ علی جمعہ جو ہیں یہ عبداللہ غماری کے مرید ہیں، ان کے سلسلے میں مرید ہیں، سلسلہ صدیقیہ کے اندر. شیخ علی جمعہ فرماتے ہیں کہ 50,000 حدیثیں عبداللہ غماری کی محفوظات میں سے ہیں. 50,000 حدیثیں عبداللہ غماری کی محفوظات میں سے ہیں، اور اس کا جو بڑا بھائی احمد ہے اس کے بارے میں کسی کو آئیڈیا نہیں ہے اس کو کتنا یاد تھا. ہی واز مچ مور دین دیٹ. ہمیں اس کا احاطہ نہیں وہ بندہ کیا تھا. اوکے، تو اس لیے حجت، حاکم
اور اس طرح کے اور جو ناصر الحدیث اس طرح کے جو الفاظ آپ کو نظر آتے ہیں دے آر ناٹ رینک اوکے ان دس فیلڈ. رینکس وہی ہیں جو آپ کو میں نے بتا دیے ہیں. یہی محقق اس کے آگے پیچھے اب کچھ نہیں ملے گا آپ کو. جو آدمی یہ کہتا ہے نا نہیں حاکم وہ ایک درجہ ہوتا ہے وہ نکال کے دکھائے ہمیں کہیں سے کہ کسی امام کو اس بنا پر حاکم کہا گیا ہو کیونکہ اس کو حدیث نہیں آتی نا, یہ کوئی درجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کنسیپٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو زوال ہمارے ہاں پڑا ہوا وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے دور میں پاکستان انڈیا میں یہ چلتا ہے محدث وہ ہے جو دن رات حدیث میں مشغول رہتا ہے. دن رات میں حدیث میں مشغول رہنے والے کو آپ میکسیمم مسند یا عالم الحدیث بول سکتے ہیں. اوکے, بعض شیخ احمد عبداللہ غماری الحافظ آنسر از جو بعض علماء نے جو بیان کیا اگر یہ 50,000 والا قول محفوظات میں سے ہے یعنی محفوظات مطلب ہے کہ ہی کین ایکسس دوز احادیث ہی از ناٹ حافظ ہی از ناٹ حافظ ہی واز مفید محدث مفید. یہ بات میں نہیں کر رہا, اگر میں کروں تو مجھے پکڑ لیں. یہ شیخ محمود ممدوح حافظ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے اور وہ آدمی ان کو زیادہ جانتا ہے. انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں بالکل متعصب نہیں ہوں, اگر میرے اندر تعصب ہوتا تو میں عبدالعزیز اور عبداللہ ان دونوں کو حافظ بولتا, لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ ان میں حافظ صرف ایک ہے, وہ احمد ہماری ہے. ٹھیک ہے, تو حفاظ کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. تذکرۃ الحفاظ ہے جو امام زاہبی کی جو لکھی ہوئی ہے, اس کے اوپر پھر ذیل ہے جو امام سیوطی وغیرہ نے لکھا ہے, پھر اس کے اوپر تزیین الالفاظ بتذکرۃ الحفاظ یہ شیخ ممدوح احمد حافظ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو لکھا ہے. حفاظ کے اوپر باقاعدہ ہمارے پاس کتابیں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, چلیں الحمدللہ تعالیٰ. آئی ہوپ کہ اٹ واز اے گڈ ڈسکشن. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کو آپ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. جو غلطی کوتاہی ہو گئی اس کو معاف کر دے اور جو اچھا ہے اس کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے طفیل کل انبیاء صدیقین شہداء صالحین تمام بزرگان سلاسل محدثین فقہاء مفسرین جمیع علماء امت اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تا قیامت جتنی بھی امت آنے والی ہے سب کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرمائے. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.